فخر محسوس کر رہا ہوں کہ بحمد اللہ تعالی آج کئی سعادات اکرام کے روبرو بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ یہ وہ جلیل القدر نورانی چہرے ہیں جن کی 1 کروڑ فضیلتیں ہونے کے باوجود بھی ایک سب سے اعلیٰ و عرفہ و سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ خاندان مصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ چمن زہرا کے پھول ہیں، یہ علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہمیں ان سادات اکرام کے نورانی چہروں کی زیارت اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم کو اور ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ اور میں بالخصوص حضور سیدنا چندہ حسینی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ادنا حقیر غلام ہوں، کیونکہ میں دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو حضور سیدنا چندہ حسینی کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ کی کرامات پر بھی میں نے کئی مرتبہ تقاریر میں روشنی ڈالی ہے، مگر یہ الگ بات ہے کہ ہمارے چاہنے والے اتنے ٹیپیکل ہے، وہ خالی وہابیوں کے خلاف جو بولا وہ ہچ نکال کے ڈالتے، سنیوں کے بارے میں جو بولا وہ ڈالتے ہچ نہیں۔ تو اس لیے میں نے کئی کرامتیں سرکار چندہ حسینی کی، حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ہالینڈ میں جب خطاب کیا تو میں نے سرکار بندہ نواز، سرکار چندہ حسینی، سرکار امام انوار اللہ فاروقی، ان تینوں شخصیتوں پر ہالینڈ پر میں نے 2 گھنٹے کا ایک مکمل خطاب کیا ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، میں چندہ حسینی سرکار سے بے حد محبت رکھتا ہوں۔ یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ ہے، میری مغفرت کا سامان ہے، اور آج میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں آج چندہ حسینی سرکار کے آستانِ پاک کی اس بابرکت روحانی جگہ پر بیٹھ کر میں کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج حضرت مولانا زبیر صاحب نے جو مجھ سے فرمایا ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تو الغرض پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا، اور اہل سنت والجماعت کی 1400 سال سے یہ شان ہے کہ یہ جو عوام کی اصلاح کی جو ذمہ داری ہے، الحمدللہ 1400 سال سے یہ اصلاح عقائد و اعمال کا کام الحمدللہ علماء اکرام کے سپرد ہے۔ اور جتنے باقی کے جتنے بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی نئے نئے جو ہے گروپس فرقے بن گئے ہیں، ان میں یہ کام علماء کے سپرد نہیں ہے، ان میں یہ کام جاہلوں کے سپرد کر دیا گیا۔ اور آپ غور کر کے دیکھیے، جہاں کہیں بھی یہی نہیں، اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں تو سادات اکرام ہیں، مشائخین اعظام ہیں، علماء اکرام ہیں جو آپ کو خطاب کریں گے، آپ کو یہاں تک کہ ہمارے پاس تو نظامت کرنے والے بھی علماء ہوتے ہیں، اور یہ جلسے کی خاص بات ہے کہ یہ جلسہ منعقد کرنے والے بھی عالم دین ہیں۔ مولانا زبیر صاحب الحمدللہ انہوں نے اتنی کوششیں کاوشیں کر کے مدرسے کے لیے اتنا بڑا پروگرام اور اتنا بڑا مجموعہ الحمدللہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جمع کیا۔ تو ہمارے اہل سنت والجماعت کی یہ شان ہے کہ ہمارے پاس جوہلا سے کام نہیں لیا جاتا۔ ذرا زور سے بول دے، اور ذرا زور سے بولے۔ آپ ہماری مسجدوں میں جتنے بھی جا کر دیکھیں، جتنے خطبہ ہوں گے وہ کم سے کم مولوی تو ہوں گا بیچارہ، کم سے کم عالم تو ہوگا، فاضل ہوگا، کامل ہوگا، یا پھر مفتی ہوگا یا علامہ ہوگا۔ لیکن وہی بازو والوں کے پاس آپ جا کے دیکھیے، اس کو 4 باتاں بولنے آ گیا تو مائک لے کے کھڑا ہو جاتا، اور پھر اتنا خطرناک بولتا، ارے باپ رے باپ، وہ سننے والے کے جو ہے پوری فاختے اڑ جاتے۔ تو اب جتنے فتنے دنیا کے اندر مچے ہیں، یہ جتنی شرارتیں آج یہ دنیا کے اندر چل رہی ہے، کوئی کہتا ہے حضور کو علم غیب نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ اولیاء اللہ نعوذ باللہ من ذالک زندہ نہیں ہے، مزارات میں نعوذ باللہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، کوئی کہتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے خواب میں معراج ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ اولیاء اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی کو فیض نہیں عطا کر سکتے۔ تو یہ جتنی ساری باتیں آج جو معاشرے میں چل رہی ہے، خدا کی قسم یہ ساری باتوں کی بنیاد جہالت ہے، یہ ساری باتوں کی بنیاد جہالت ہے۔ جب آدمی کو علم نصیب ہو جاتا ہے تو خدا کی قسم
وہ گستاخ رسول اور بے ادب نہیں ہوتا، علم والا عاشق رسول ہو جاتا ہے، علم والا ادب والا ہوتا ہے، علم والا احترام والا ہوتا ہے، کیونکہ علم انسان کو ہر گستاخی و بے ادبی سے بچاتا ہے، اور علم انسان کو اللہ والوں کی صحبتوں کے قریب کرتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، پھر آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ حضرت پھر یہ جتنے لوگ ہیں ان لوگ بھی تو عالم ہیں، بعض جو گستاخیاں کر رہے ہیں ان کے پاس بھی تو بعض مولوی ہیں جو کتابیں لکھ کر گستاخیاں کر رہے ہیں۔ تو اب آئیے پہلی بات علم کی شان دیکھ لیجئے۔ علم کی شان یہ ہے کہ علم گستاخیوں سے بچا لیتا ہے، علم نور ہدایت ہے، علم روشنی ہے، علم رحمت ہے، علم برکت ہے، علم جو ہے ساری آفات و بلیات سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن اب اگر کوئی علم کے بعد بھی گمراہ ہوتا ہے تو خدا کی قسم وہ علم کی وجہ سے گمراہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ مولا نے اس کے دل پر جہنمی ہونے کا مہر لگا دیا، اس لیے وہ علم کے بعد بھی گمراہ ہو رہا ہے۔ اب اللہ جسے جو ہے جہنمی بنانا چاہے، اب اللہ جسے دوزخی بنانا چاہے تو اب اسے علم بھی نہیں بچا سکتا، اب اسے صحبت بھی نہیں بچا سکتی، اب اسے فیض بھی نہیں بچا سکتا۔ مثال کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا تھا، حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تھا، حضرت عثمان نے کلمہ پڑھا، حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھا۔ رسول اللہ کو دیکھے تو سارے 1.5 لاکھ صحابہ نے کلمہ پڑھا، لیکن افسوس کہ نبی کے خاندان میں نبی کا چچا ابو جہل حضور کے معجزات کو دیکھتا رہا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو دیکھا، سورج کا پلٹ آنا دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت کے معجزات کی بھرمار دیکھا، مگر پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ تو اب اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ جن کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، بخاری پڑھتا مگر سمجھ میں نہیں آتی، اللہ جن کے سماعت پر مہر لگا دیتا ہے، صحیح احادیث نبی کی شان، نبی کی عظمت سنتا، قرآن بھی پڑھتا، تفسیر بھی پڑھتا، علماء کی صحبتوں میں بھی بیٹھتا، میرے تقریراں بھی سنتا، مگر اب اللہ مہر لگا دیا تو ملا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، پھر اس کے بعد اللہ جس کی بصارت پر مہر لگا دے، یہ کان میں تو گھس سکتی ہے لیکن قلب کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو یاد رکھ لیں، پہلی بات یہ ہے کہ علم کسی کو گمراہ ہونے، ذرا زور سے بولیں، علم کسی کو گمراہ ہونے نہیں دیتا۔ اب علم کے بعد بھی اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، یہ اللہ کے ہدایت نہ دینے کی وجہ سے علم کے باوجود بھی برباد ہو رہا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے ارادہ کر لیا کہ میں اسے جہنمی بنا دوں گا، تو لاکھ حدیثیں پڑھے گا، لاکھ قرآن پڑھے گا، لاکھ تفاسیر پڑھے گا، اس کے باوجود بھی وہ گمراہ ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ایک اور بات سن لیں، علم کسی کو گمراہ ہونے بھی نہیں دیتا اور علم کسی کو مرنے بھی نہیں دیتا۔ ذرا زور سے، علم کسی کو مرنے بھی نہیں دیتا۔ آپ یاد رکھیں، آج دنیا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کو یاد رکھی ہے، آج دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کو ان کے تقوی کی وجہ سے یاد نہیں کرتی، ان کا تقوی تو صرف 5 to 10% لوگوں کو معلوم ہے۔ حضرت امام اعظم کے زہد و ورع کی باتیں تو صرف 2 to 5% لوگوں کو معلوم ہے، مگر خدا کی قسم آج دنیا 1300 سال بعد بھی سرکار امام اعظم کو جانتی ہے۔ تو ہم نے پوچھا، اے امام، دنیا میں ہمارے دادا کا انتقال ہوا، دنیا ان کو نہیں پہچانتی ہے، ہمارے پردادا کا انتقال ہوا، دنیا انہیں نہیں پہچانتی ہے، ہمارے محلے کے لیڈروں بڑوں کا انتقال ہوا، یہ زمینیں جنہوں نے ہمیں بیچی وہ جا کر قبرستان میں سو گئے، زمین بیچنے والوں کا لنک ڈاکومنٹ تو موجود ہے مگر اس کے نام کو دنیا نہیں جانتی ہے۔ بات کیا ہے کہ دنیا آپ کو جان رہی ہے، جبکہ نہ آپ کے ہم خاندان سے ہے، نہ ہم آپ کی نسل سے ہے،
ہے، نہ ہم آپ کے رشتے سے ہیں، نہ ہم آپ کے خاندان سے ہیں، نہ ہم آپ کے علاقے سے ہیں. آپ تو عرب والے ہیں، ہم عجم والے ہیں. آپ خاندان آپ کا الگ ہے، ہمارا خاندان الگ ہے. 1350 سال بعد دنیا آپ کو جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے. ہر مدرسے میں آپ کی بتائی ہوئی چیزوں پر، تعلیمات پر عمل بھی ہو رہا ہے، گفتگو بھی ہو رہی ہے، تشریحات بھی ہو رہی ہے، بحث بھی ہو رہی ہے، تحقیق بھی ہو رہی ہے. بات کیا ہے؟ تو امام اعظم نے جواب دیا، لوگوں مجھے میرے تقوی نے نہیں، میرے علم نے 1300 سال کے بعد بھی زندہ رکھا ہوا ہے. دنیا امام بخاری کو جانتی ہے، علم کی وجہ سے جانتی ہے. امام شافعی کو جانتی ہے، دنیا امام مالک کو جانتی ہے، دنیا امام احمد بن حنبل کو جانتی ہے. کیوں جانتی ہے؟ اس لیے کہ امام احمد بن حنبل کسی معمولی مولوی کا نام نہیں. امام احمد بن حنبل اس امام کا نام ہے جو 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. دنیا سرکار امام جلال الدین سیوطی کو جانتی ہے. کون ہے جلال الدین سیوطی؟ فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ 17 سال کی عمر میں سرکار جلال الدین سیوطی کعبۃ اللہ شریف کو پہنچے، آپ نے کعبے کا خلاف پکڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں گزارش کی، اے اللہ، تیرے نبی نے بتایا ہے کہ کعبے کو پکڑ کر، کعبے کو دیکھ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. لے مولا جلال الدین، تیرے کعبے کو دیکھ کر، تیرے کعبے کے خلاف کو پکڑ کر تجھ سے بھیک اور خیرات مانگتا ہے کہ مولا مجھے حافظ الحدیث بنا دے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں سرکار امام جلال الدین سیوطی جو جلالین شریف کے مفسر ہیں، مصنف ہیں، فرماتے ہیں کہ سنو، میرے رب نے میری اس دعا کو قبول کیا اور میں دنیا سے جانے سے پہلے 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہو گیا. کتنے لاکھ؟ ذرا زور سے بولیں. 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہو گیا. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، یہ نہیں کہ میں صرف 2 لاکھ یاد کر سکا، بلکہ مجھے صرف 2 لاکھ حدیثیں ہی ملی، اسی لیے 2 لاکھ یاد کیا. اگر اور بھی 2 لاکھ مل جاتی تو میں وہ بھی یاد کر لیتا. اللہ نے مجھ کو وہ ذہانت عطا فرمائی ہے. قربان جاؤ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، علم لوگوں کو مرنے نہیں دیتا، علم ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. علم ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. لوگ اپنے باپ داداؤں کو نہیں پہچانتے. کسی کو بھی اگر مجلس میں اٹھا کے پوچھ لے آپ کے بابا کا نام کیا ہے، فخر سے بتائے گا. دادا کا نام کیا ہے، فخر سے بتائے گا. پردادا کا نام کیا ہے، بولے ابا کو پوچھ کے آئے گا. اپنے پردادا کا نام نہیں بتا سکتا. عوام کی بول رہا ہوں، سیدوں کی نہیں. ان لوگوں کے تو شجرے لکھے ہوئے ہیں، ان کی تو نسبت مدینے والے رسول سے جڑی ہوئی ہے. ان کے شجرے مٹانے والے مٹ گئے مگر ان کا شجرہ مٹنے والا نہیں ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، بات عوام کی کر رہا ہوں. تو پیارے دوستو، ہم کو ہمارے پردادا کا نام نہیں معلوم ہے، ابا کو پوچھنا پڑتا ہے. مگر غور کرو، یہ جتنے علم والے ہیں، ایک ایک امام آج دنیا کے اندر زندہ ہے. ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہے، ان کی بارے میں گفتگو ہوتی ہے، ان کی بائیوگرافی پڑھی جاتی ہے، ان کی باتوں پر تحقیق ہوتی ہے، ان کی باتوں سے مسئلے بنائے جاتے ہیں، ان کی باتوں سے شریعت بنائی جاتی ہے، ان کی باتوں سے احکام قرآن و حدیث میں مدد لی جاتی ہے. ان کی تحقیقات کو لوگ خدا کی قسم اپنے لیے اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ ان کی تحقیق کو اپنا کر اللہ کی جنت کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جن کے پاس علم ہوتا ہے، علم والا کبھی نہیں مرتا، کبھی نہیں مرتا. سبحان اللہ. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، کل رات میرا بیان مہاراشٹرا کے ایک بالکل بارڈر پہ تھا. پال گھر ایک علاقہ ہے، پال گھر. تو مہاراشٹرا کا بالکل بارڈر ہے، وہ ہندوستان کے اس کونے پہ تھا. اور یہ مولانا زبیر صاحب کی محبت ہے کہ آج ہندوستان کے اس کونے پہ آ گیا. تو پیارے بزرگوں اور دوستو، کل رات جو ہے وہاں پر جو جلسہ تھا اس میں ایک لڑکے کو لایا گیا اور کہا کہ حضرت اس لڑکے کی دستار بندی آپ ذرا دستار بندی فرما دیں. تو میں نے کہا کون لڑکا ہے، کیا لڑکا ہے؟ بولے حضرت یہ لڑکا جو ہے حافظ قرآن بن گیا ہے، اور مدرسے میں اس کے جو ہے حفظ قرآن کا کمپٹیشن تھا، تو یہ لڑکے نے ایک ہی بیٹھک میں مکمل قرآن سنا دیا ہے.
میں بولا ماشاءاللہ اچھا ہوں گا, 2-3 بچوں کا باپ ہوں گا, نہیں بھی ہے تو کم سے کم 17-18 سال 20-25 سال کا ہوں گا. جب وہ بچے کو بلائے, میں پلٹ کے دیکھا تو دکھ رہا ہی نہیں کرسی کے پیچھے, 11-12 سال کا بچہ, اتنا ہی ہے, اتنا بچہ ہے بھائی 12 سال کا. تو آپ بولو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, اس میں خاص بات یہ ہے کہ وہ بچے کے والد کے بارے میں پوچھا کہ اس کے والد کہاں ہیں, تو بولے حضرت اس کے والد کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اب میں آپ سے ایک نقطہ یہاں پر سمجھانا چاہتا ہوں, وہ بیچارے کے بچے کے والد کا انتقال ہو گیا تو گھر میں کھانا نہیں تھا, لے جا کے مدرسے میں ڈال دیے. ڈالنے والوں کو بھی کبھی خواب میں نہیں سوچے تھے بعد میں یہ کرامت بن جائیں گا. نہ ڈالنے والوں کو خیال ہے, نہ مدرسے میں لینے والوں کو خیال ہے کہ آج ان کے مدرسے میں ایک ایسا لڑکا آ رہا ہے جو دنیا کے سارے حافظ قرآن جس پہ رشک کرنے لگیں گے, جو کسی تقریر کا گفتگو کا حصہ بن جائے گا, جو ساری محفل کی زینت بن جائے گا. کبھی لوگوں نے یہ بات نہیں سوچا تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیارے بزرگوں اور دوستو, وہ ایک بچہ ویسا نہیں ہے. خدا کی قسم یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں ایسے ہمارے اور آپ کے گھروں میں پورے بچوں کو ملا لیں تو ایسے ہزاروں بچے ہو سکتے ہیں. مگر ہم لوگ کرتے کیا ہیں, ہمارے بچوں کی صلاحیتوں کو پورا کارٹون کے سامنے, ٹی وی کے سامنے, موبائل کے سامنے. ایک صاحب میرے کو بولے ماشاءاللہ مولانا اتنی ہوشیار ہے. میں بولا کون؟ وہ گڑیا. کیا عمر کی ہے؟ 1.5 سال کی ہے. کیا کر رہی؟ وہ گڑیا فون بابا کا جو ہے لاک بھی کھولتی, اس کے بعد یوٹیوب میں جاتی, اس کے بعد کارٹون بھی لگاتی. ابا میں بولا تیری بیٹی اتنی ہوشیار ہے, اگر اس کو تو فون دینے کے بجائے قرآن دیتا تو خدا کی قسم تیری بچی اب تک 10 سوروں کی حافظ قرآن ہو جاتی تھی. خالی نعرے لگا کے بھامٹے باتا مت کرو, یہ بہت ہو گئے سنیوں کا. نہیں, یہ ٹھنڈے کاما سنیاں بولے تو کیا بولے تو نعرے مارنا, ٹھنڈے کاما کرنا, چلتے پھرتے نظر آنا. یہ بس اب پریکٹیکل بنیے آپ. آج آپ کو ہم کو پریکٹیکل بننے کی ضرورت ہے, ورنہ بروز محشر اللہ حساب لے گا, حساب لے گا. اور آپ کے گھر میں جو بچہ ہے, میں کہہ رہا ہوں سرکار چندہ حسینی قبلہ علیہ رحمت و رضوان اس بات پر گواہ ہے, آپ کے گھر میں 5 بچے ہیں تو آج میری بات سن کے جاؤ, اس میں ایک بچہ حافظ قرآن ہے, مگر تم اس کو مدرسے تک آنے نہیں دے رہے. تمہارے 5 بچوں میں ایک بچہ عالم دین ہے, تم اس کو مدرسے کو آنے نہیں دے رہے. میرے گھر میں ہم 3 بھائی تھے. اگر میرے بابا جان جو آج اپنی مزار شریف میں آرام کر رہے ہیں, اگر میرے بابا میرے کو مدرسے کو لے کے جا کے نہیں ڈالتے تو میں بھی کہیں تو بھی فونا بناتے رہتا تھا, نہیں تو جو ہے ہوٹل کھولنے کے بیٹھتا تھا, نہیں ہوا تو اور خطرناک کاما کچھ تو بھی اور کرتا تھا ہوں گا. یہ میرا کارنامہ نہیں ہے جو میں آج آپ کو خطاب کر رہا ہوں, یہ خدا کی قسم میرا کارنامہ نہیں ہے جو سادات اکرام مجھے سن رہے ہیں, یہ میرے بابا کا کارنامہ ہے. یہ میرے بابا کے ایک فیصلے کا انجام ہے کہ آج ان کا بیٹا ہزاروں لوگوں کے لیے دین کی بات کرنے کے حقدار بن گیا ہے, قابل بن گیا ہے. یہ میرے باپ کا ایک فیصلہ جو انہوں نے سینے پہ پتھر رکھ کر کیا تھا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بننے کے لیے مدرسے کو چلے جائے. ہر باپ کو تکلیف ہوتی ہے جب اپنے بیٹے کو اپنے گھر سے جدا کرتا ہے, ہر ماں کو تکلیف ہوتی ہے جب اپنے بیٹے کو اپنے گھر سے جدا کرتی ہے, مگر اے ماں اے باپ تو یہ نہ سمجھنا کہ تو اپنے بیٹے کو اپنے گھر سے جدا کر رہا ہے, بلکہ وہ بیٹا تیرے گھر سے جدا ہو کر تجھے جنت میں لے جانے کا سامان بن رہا ہے, تیرے لیے مولا کی جنت خرید رہا ہے. ہمارے دور میں قسم کھا کر آپ سے کہہ رہا ہوں, جب ہم لوگ حفظ کر رہے تھے تو ہمارے دور میں بچہ 1.25 پارہ تراویح سنا دیا تو کمال کی بات تھی. 14 گھنٹے رٹے مارا تو 3 پارے نہیں سنا سکتا تھا. وہ دور کے حالات الگ تھے. مگر آج کل پریگننسی شروع ہوتے کی ایسے زبردست گولیاں دے رہے اس کو, سائنس صاحب آپ ہنسو مت, خدا کی قسم یہ صحیح ہے, آپ سمجھنا چاہیے آپ کو.
ورنہ کیا بات ہے صاحب، ہمارے کو ٹی وی کھولنا نہیں آتا تھا، 2.5 سال کی بچی پورا فون موبائل یوز کرتی ہے. میں وہ چیزیں نہیں جانتا ہوں جو میرا بچہ جانتا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں میں سب سے زیادہ ہوشیار ہوں. میرے گھر کو گیا تو میرے کو معلوم ہوتا میں سب سے بیکار ہوں. آج کل کی نسلیں اتنی ہوشیار ہے، آج کل کے بچے اتنے چالو ہیں. میں آپ کے اوپر بولا تو کہیں آپ چڑ جائیں گے، اس لیے میں اپنے اوپر ڈال لے رہا ہوں پورے چیزاں. آپ بولیں گے مولانا ہما کو بٹھا کے اتنا بھیانک بول دیے گا. بھائی میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یاد رکھیے گا، آپ کے گھر میں حافظ قرآن اللہ نے بھیجا، آپ کے گھر میں عالم دین اللہ نے بھیجا، مگر آپ ہے کہ اس کو اس کے منزل تک نہیں پہنچا رہے ہیں. آپ لے لیے بچوں کو اللہ کے پاس سے رحمت سمجھ کر، نعمت سمجھ کر لے لیے. لے کے ایک صاحب کو میں پوچھا کیا کراتے صاحب آپ؟ بولے ڈاکٹر بناتا ہوں. کہاں سے لاتا 1 کروڑ روپے تو؟ ڈاکٹر بنانا کیا بچوں کا کھیل ہے؟ یہاں گلی میں میدان میں کھیل لیتے ڈاکٹر بنتا. آج کے زمانے میں ڈاکٹر بنانے کے لیے 1 کروڑ روپے صحیح ہے صاحب. گھر میں 3 ٹائم کھانا کھانے پیسے نہیں ہے، ڈاکٹر کہاں سے بنائیں گے آپ؟ آج کے زمانے میں کسی کو انجینئر بنانے کے لیے باپ کو پوری زبانی، پورا بڑھاپے کا آدھا حصہ جو ہے کمر کس کے کام کرنا پڑتا، تب جا کے بچہ انجینئر بنتا. ماں باپ ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا بلکہ بچے کو ڈھکل کے 10 تک لاتے. اس کے بعد ہمت ہارتے، انہیں اس کے بعد اتنا ڈینجر نکل جاتا، ڈاکٹر کی آرزو میں ڈاکٹر کا قتل کرنے کے لائق ہو جا رہا. تھوڑے دن بعد پوچھے کہاں ہے صاحب بچہ؟ وہ ان کو کیا کی بولا کرتے، انہوں کیس کر دیا، انہیں اندر بیٹھے ہوا ہے. بولے ارے باپ رے باپ. اللہ کی رحمتوں کے ساتھ جب کھلواڑ کرتے ہیں تو نعمتیں عذاب بن جاتی ہے، رحمتیں عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہے. میں جو بات بول رہا ہوں، ہنسو مت آپ، لوٹو، مگر خدا کی قسم میری ایک ایک بات 1,000 کروڑ کی ہے. خالی ہم آرزو لگا کے بیٹھے میرا بچہ ڈاکٹر بنتا، انجینئر بنتا، میرا بچہ ایم اے بنتا، میرا بچہ جو لیکچرر بنتا، وکیل بنتا. اتنے بیٹھے ہوئے کتنے وکیلان ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ. محاسبہ میرے بھائی، محاسبہ. ہاں مگر ہاتھ اٹھائیں گے میکینک، 100 میکینک ہاتھ اٹھا دیں گے اس کے اندر سے. ہاتھ اٹھاؤ اگر میں بولا کتنے آٹو والے ہیں تو 500 آٹو والے ہاتھ اٹھا دیں گے اس کے اندر سے. یہ ہو گئی ہے مسلمان کی حالت. دن بر دن مسلمان گرتا جا رہا ہے. میں اگر پوچھوں روزانہ نوکری کرنے والے کتنے ہیں تو 2000 لوگ ہاتھ اٹھائیں گے. میں اگر پوچھوں ڈاکٹر کتنے ہاتھ اٹھاؤ، 2 سے 3 آدمی ہاتھ نہیں اٹھا سکیں گے. کیونکہ ہمارا جو ہے ہم آرزو لگا کے بیٹھے ہیں، میں یہ بنوں گا، میں وہ بنوں. کچھ بھی نہیں بنتے آپ. خدا کی قسم آپ کے رب نے آپ کے مقدر میں، آپ کی اولاد کے مقدر میں حافظ قرآن بننا لکھا ہے. آپ ایک قدم اٹھاؤ اور جامعہ جلالیہ کی طرف آ کے تو دیکھو. آج یہ افتتاح کے پروگرام میں شریک ہو، 3 سال 4 سال بعد پھر ایک جلسے میں تم آؤ گے، تم وہی بیٹھے رہو گے یا تمہارا بیٹا حافظ قرآن بن کے کھڑا ہوا ہوگا. اور میں پوچھوں اگر اس کے اندر بے روزگار کتنے ہیں، 30 سے 40% لوگ ہاتھ اٹھا دیں گے. حضرت میاں بھائی یہاں پر ہے جو کبھی کام کو جاتے نہیں، ہمیشہ چبوترا آباد کر کے رکھتے ہیں. میں پوچھا کہیں کو نہیں جاتا بڑے بھائی تو کام کو؟ بولے ابا گئے تھے کیا ہمارے. یہ ہے مسلمان کی حالت. میں پہلے کہہ چکا ہوں، لوٹو آپ، یا اگر رونا دل والا تو رو آپ. یہ مسلمان کی حالت ہو چکی ہے. بے روزگاری ہمارا مقدر بن گیا، جہالت ہمارا مقدر بن گئی، خالی لوگوں کے دھکے کھانا ہمارا مقدر بن گیا. کسی سے پیسہ لے لو قرض حسنہ کے نام پر، بس ڈبا دو، یہ ہماری فطرت بن گئی ہے. دھوکہ دو، فریب دو، شرارت کرو، اپنی اولاد کو جہنم کا کندا بناؤ، اللہ کو ناراض کرو. ارے اس میں تو کئی ایسے بیٹھے ہیں، اجازت دے تو کہہ دوں، جن کے باپ کی غلطیوں کی وجہ سے ان بچوں کو آج طہارت کا مسئلہ تک معلوم نہیں ہے. اتنے برے ہیں. باپ کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے بیٹا کھڑا ہوا ہے، جنازے کی دعا بیٹے کو یاد نہیں ہے. نماز پڑھنے آیا، دعائے خنوت یاد نہیں ہے. طہارت ٹوٹ گئی، غسل خانے میں گیا، غسل کی نیت نہیں معلوم ہے. یہ سارے عذابات کا حقدار اس کا باپ ہے.
آپ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت باپ کو کیوں آپ ہاتھ پہ لے رہے ہیں؟ سنیں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں یتیم دو قسم کے ہیں، فرمائے حضور۔ کتنے؟ زور سے بولو۔ دو قسم کے یتیم ہیں، ایک وہ بچہ یتیم جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ کا جنم، مگر آؤ میں تم کو بتاتا ہوں، میرے آقا نے بتایا جنت کیسے ملتی ہے، مگر سننے کے بعد عمل کریں گے۔ کون کون عمل کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ سبحان اللہ۔ چھوڑ دو، ابھی 2 منٹ میں فیصلہ کریں گے۔ ہاتھ اٹھانا بہت آسان ہے جی، گھر کو جا کے بیگم سے مشورہ کریں، بچے کو ایسا کریں گے، بولے خبردار دیکھنا نہیں میرے بچے کی طرف، تم بولے چل رہی چی نہیں میاں بھائی کی، کہاں سے چلیں گی، کمائے تو چلتی، میاں بھائی کماتے نہیں، گھر میں بیگم کے سامنے چلتی نہیں، زیادہ کچھ بولے تو پہلے 250 پیسے لاؤ بعد میں باتاں کرنا، نکلو خلاص، اتنے کے چھ میاں بھائی، اتنے کے چھ میاں بھائی، نہیں چلتی میرے بھائی۔ کیسا چلیں گی جی؟ آپ کو چلانا ہے تو 2000 کے پتیاں جیب میں رہنا تو چلتی گھر میں۔ سنو پیارے بزرگ اور دوستو، جنت میں جانے کا ذریعہ بتا رہا ہوں، جا کے بیگم کو بھی بتاؤ۔ مولانا صاحب نے کہا بیگم یہ ایک کام کر لیں گے، اللہ اس کے صدقے میں تو کم سے کم جنت دے دے گا۔ ارے پیارے آقا رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی لڑکا حافظ قرآن بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بروز محشر جب اس لڑکے کو جنت کے جانے کا حکم دے گا اور حافظ قرآن جنت میں داخل ہو رہا ہوگا، فرشتے اسے پکڑ کر جنت میں لے جا رہے ہوں گے، دربان جنت اس کو روک دے گا۔ دربان جنت حافظ قرآن کو دروازے جنت پہ روک دے گا، روک کر پوچھے گا جنت میں کیوں جا رہا ہے؟ تو وہ لڑکا حافظ قرآن وہ شخص عرض کرے گا اللہ نے مجھ پر یہ فضل فرمایا تھا کہ میں حافظ قرآن ہوں، اور اللہ نے مجھ کو یہ شان عطا کی کہ میں اس کے کلام کو یاد کیا، اس کے بدلے سے مجھے جنت میں جگہ دی جا رہی ہے۔ تو کہا کیا تو یوں ہی حافظ بن گیا؟ تیرے حافظ بنانے کے لیے تیرے ماں باپ نے کتنی قربانیاں دی، تیرے اساتذہ نے کتنی قربانیاں دی، پھر وہ لوگ کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ دربان جنت پوچھے گا وہ کہاں ہیں؟ بولے وہ تو میدان محشر کی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو حافظ قرآن کو حکم ہوگا جا ان کو میدان محشر سے ڈھونڈ کے لا۔ تو اب رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی حافظ قرآن کو اذن شفاعت دے گا، تو حافظ قرآن بروز محشر ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، گلاس لے کے فیضان غوث اعظم، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضور چھوڑ دو۔ شان دکن، اللہ تعالیٰ ایسے 10 لوگوں کو حافظ قرآن کی شفاعت پر جنت میں جگہ عطا کرے گا جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حافظ قرآن کہے گا اے اللہ یہ میرے بابا ہیں، مولا ان کو جنت میں جگہ دے دے۔ حافظ قرآن کو حکم گا جا اپنے بابا کو جنت میں لے جا۔ حافظ قرآن کہے گا اے اللہ یہ میری ماں ہے، مولا اگر یہ دودھ نہ پلاتی، کھانا نہ کھلاتی، تکلیف نہ اٹھاتی، میں حافظ قرآن نہیں بنتا۔ اللہ حکم دے گا اے حافظ قرآن تو چاہتا ہے اس کو شفاعت دے؟ بولے مولا اس کی شفاعت کر دے۔ بولے جا اس کو لے جا جنت میں۔ ایسے 10 لوگ جن کے اوپر جن کے اوپر دوزخ واجب ہو گئی۔ اب حافظ قرآن مثال کے طور پہ گوگی شریف کا کوئی بچہ حافظ بن گیا تو انہیں کیا کرتا؟ جا کے گلبرگہ کے 2 لوگوں کو، شاہپور کے 2 لوگوں کو، یادگیری کے 4 لوگوں کو چن کے لاتا۔ انہیں محشر میں تو پہلے اپنی ماں کو چنیں گا نا میرے بھائی، پہلے اپنے بابا کو چنیں گا نا، پہلے اپنے نانا نانی کو چنیں گا، پہلے اپنے دادا دادی کو چنیں گا، پہلے اپنے چچا ماموں کو چنے گا، پہلے اپنے خالہ پھوپھو کو چنے گا۔ 10 لوگوں کو تو بالکل خریب کے لائے گا، اپنی بہن کو چنے گا، اپنے بھائی کو چنے گا، اپنی بیوی کو چنے گا، اپنے بچوں کو چنے گا۔ کہے گا اے اللہ یہ میرے آ گئے ہیں۔
رب فرماتا ہے ان کے اوپر دوزخ واجب تھی لیکن تو نے ان کی شفاعت کی، لے بندے تیری خاطر میں ان کو جنت میں جگہ عطا کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اب کان کھول کر سنو، جو شوق میں بیٹھے ہیں انجینئر بناؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا، بناؤ، ضرور بناؤ انجینئر ڈاکٹر، پہلے بینک بیلنس بھی چیک کر لو، ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ یہاں مولانا صاحب اب بھی اعلان کرے گرم پانی بھی کہتے، ٹھنڈا پانی بھی کہتے، میں بھی تعجب میں پڑ گیا، بابا بابا اتنی سہولتاں دیتے۔ تمہارے بچوں کو حافظ بنانے کے لیے ایک سید زادہ کتنے لوگوں کا لے جا کے تعاون مانگیں گا میرے بھائی؟ کیا جذبہ ایمانی ہے، ذرا غور تو کرو آپ۔ اتنے بڑے دادا کا پوترا بیٹھنا گدی پہ مست اللہ اللہ کرنا، چھو کرا تو 500 روپے آتے۔ مگر یہ اصلی خون والے ہیں، ان کو پھوکم پھاکی میں سکون نہیں ملتا، ان کو نانا کے دین کی خدمت کرنے میں سکون ملتا ہے۔ یہ نانا کے دین کے ذمہ دار لوگ ہیں، اسی لیے ان کی رگوں میں یہ چیز ہے۔ ان کو کوئی آ کے منسٹر نے بولا ہاں تم مدرسہ شروع کرو میں فنڈ دیتا ہوں، کوئی نے بولا ان کو کوئی امریکہ سے آ کے نے بولا ہاں زبیر صاحب، آصف صاحب ریڈی، کوئی نہیں بولتا۔ اور اب انہوں چلا رہے مدرسہ، بچے تمہارے ہوں گے مگر انہوں پہلا کال کس کو کریں گے؟ اس کو کریں گے جو سب سے زیادہ پیرا پڑھنے والا مرید ہے۔ مرید کو بولیں گے میرے بھائی میرے کو نکو دے، میرے بچوں کو نکو دے، میں اپنے نانا سے لے لوں گا، اگر دینا ہے تو ان کو دے دے بھائی جو بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، جو عالم دین بن رہے ہیں۔ اپنے مریدوں کا پاس اپنا جو حق ہے وہ اپنا حق بھی نانا کی امت کے لیے قربان کرنے کو تیار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں سمجھو، جو لوگ جذبات میں بیٹھے ہوئے ہیں میں انجینئر بناؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا، خبردار بینک بیلنس چیک کرو، پھر اس کے بعد آ کے میری بات کو آگے سنو۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کا بچہ انجینئر بن جائے، بناؤ، میری گزارش ہے ضرور بناؤ، آپ کو ایک کو انجینئر بناؤ، آپ ایک کو ڈاکٹر بناؤ، آپ ایک کو سائنٹسٹ بناؤ، ایک کو وکیل بناؤ، مگر کسی کو لاٹھور مت چھوڑو، آپ لاٹھور مت چھوڑو آپ کسی کو بھی۔ افسوس اس وقت ہوا جب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ایجوکیشن منسٹر کے سامنے مسلمان بچوں کی تعلیمی حالت پر گفتگو کی گئی تو اس نے اٹھ کر جواب دیا بہت مسلمان 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 کہہ کے خالی پارلیمنٹ کو شرمسار کرتے ہو، تمہارے بچوں کو ہم بنانے کے لیے تیار ہیں۔ کہاں ہے تمہارے بچے ڈاکٹر بننے والے؟ کہاں ہے تمہارے بچے انجینئر سائنٹسٹ بننے والے؟ جب ایجوکیشن منسٹر نے آواز اٹھائی تھی تو اس نے کتاب کھول کر بتائی کہ مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم حاصل کرنے والوں کی پرسنٹیج صرف 7% بچے مسلمان کے، جو ڈاکٹر اور انجینئر سائنٹسٹ اور وکیل بننے آتے ہیں وہ صرف 7% ہیں۔ کتنے؟ پورے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان میں صرف 7% بچے، باقی کے 93% بچے ہوٹلوں میں، آٹووں میں، کار ڈرائیونگ میں، لوری میں، کھیت میں، بنڈی میں، چائے کی بنڈی، اب تو حجام کی دکان بھی ڈال لے رہے مسلمان۔ میں پرسوں جو ہے ایئرپورٹ پر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ میں پرسوں ایئرپورٹ پر ضرورت خانے کے لیے گیا، جیسے بیگ لے کے اندر گھسا ٹوائلٹ میں، السلام علیکم، کیا میاں تم یہ جاب کر رہے ہیں؟ تو مہتر بن گیا، تو ٹرینی جا صاف کر رہا؟ کیا کروں صاحب، یہ پیٹ پاپی پیٹ ہے، اس کو پالنا پڑتا، بول رہا۔ ارے پاپی پیٹ کو پالنے کے لیے تو کسی مسجد کا امام بھی تو بن سکتا تھا، تیرے پاپی پیٹ کو تو جنتی بنانے کے لیے تو عالم دین بھی تو بن سکتا تھا، تو حافظ قرآن بھی تو ہو سکتا تھا، مگر صحیح وقت پر ڈیسیشن نہیں لیا گیا، اس لیے پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کی نجاست و غلاظت کو دھونا پڑ رہا ہے۔ اور تم یہ مت سمجھو کہ یہ اس کا مقدر تھا۔ اگر ہم بھی اپنی نسلوں کے ساتھ احسان فراموشی کریں گے، ان کے ساتھ جو ہے ہم صحیح حسن سلوک نہیں کریں گے، ان کی جو اولاد ہونے کا حق ادا نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے یہ مقدر کل ہماری اولاد کا بھی ہو سکتا ہے۔ بچوں کے ہاتھوں میں آٹو دے دیا گیا میرے بھائی، رکشے دے دیے گئے، افسوس کی بات ہے۔
ہمارا نوجوان صرف 100 150 200 300 روپے کا نوجوان ہے بس. اس سے بڑھ کے کمالیات ہو رہے. اس دن جو ہے آسمان پہ رہتا انہیں معراج ہے اس کی, اس دن آج 500 روپے کما لیا باپ بولتا انہیں. خالی ٹپ من کے زندگی گزار رہے ہیں کئی مسلمان تو. اللہم احفظنا من کلی بلاء الدنیا وعذاب الاخرہ. اتنی بدتر ہو گئی یہ مسلمان کی حالت. ارے میرے بھائیوں سنو, کوئی بیٹا انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, سائنٹسٹ بن جائے, ارے ہندوستان کا وزیر اعظم بن جائے, مگر خدا کی قسم وہ اپنے باپ کو انجینئر بن کے, ڈاکٹر بن کے, وکیل بن کے جنت میں نہیں لے کے جا سکتا. یہ ضمانت باپ کو جنت میں لے جانا, ماں کو جنت میں لے جانا, خاندان والوں کو جنت میں لے جانے کی ضمانت آمینہ کے لال نے نہ انجینئر کو دی ہے, نہ ڈاکٹر کو دی ہے, نہ وکیل کو دی ہے, نہ سائنٹسٹ کو دی ہے, بلکہ یہ ضمانت پیارے مصطفیٰ نے حافظ قرآن کو عطا فرمائی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, حضور شان دکن, حضور شان دکن. اللہ نے یہ ضمانت عالم دین کو عطا فرمائی ہے کہ عالم دین تیرے علم کی وجہ سے تیرے ماں باپ کو تیرے ساتھ جنت میں جگہ دی جائے گی, تیرے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت میں جگہ حافظ قرآن کے لوگوں کو دی جائے گی. اور اب سنو پیارے دوستو, یہ حافظ قرآن کی بات تھی جو 10 ایسے جہنمیوں کو جنت میں لے جائے گا جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہے. لیکن اب آؤ چلتے ہیں عالم دین کے پاس. رسول کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم دین بزم محشر میں جس کی طرف اشارہ کر کے کہہ دے اے اللہ اس کو جنت میں جگہ دے دے, اللہ عالم دین کی شفاعت کو قبول کر کے جس کی طرف وہ اشارہ کرے اس کو جنت میں جگہ دیتا چلا جائے گا, اس کو جنت میں جگہ دیتا چلا جائے گا. یہ شان عالم دین کی ہے. ارے اپنے بچوں کو اتنا نالائق مت بناؤ کہ وہ آخرت کے تو گئے گزرے ہو ہی گئے ہیں, دنیا میں بھی ان کی کوئی اوقات نہ رہے, کوئی ان کو بازو بٹھانا پسند نہ کرے, ان کے نام کے ساتھ روڈی جیسا لفظ لگ جائے, ان کے نام کے ساتھ قاتل جیسا لفظ لگ جائے, ان کے نام کے ساتھ جو ہے نعوذ باللہ چور جیسا لفظ لگ جائے. اپنی اولاد کو برباد ہونے مت دو مسلمانوں. اور سنو تاجدار کائنات علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی حافظ قرآن لڑکا, حافظ قرآن قبرستان میں قدم رکھتا ہے, کہاں پر؟ ذرا زور سے بولیں آواز اٹھ جائے. ایک وہ بچہ یتیم جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو جائے, اور دوسرا وہ بچہ یتیم جس کا باپ تو زندہ ہو لیکن اس نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم نہیں سکھایا ہو. حضور فرماتے ہیں ایسے باپ کا ہونا نہیں ہونا دونوں برابر ہے. وہ بچے کا باپ ہونے کے باوجود بھی وہ بچہ یتیم کی طرح ہے جس کے باپ نے اسے دین کی تعلیم نہیں سکھائی. ہمارے گھروں میں ہماری اولاد کو ہم پوری چیزیں دے رہے ہیں, ٹی وی ہمارے پاس, لیپ ٹاپ ہمارے پاس, ویڈیو جو فون ہمارے پاس, اسمارٹ فون ہمارے پاس, اینڈرائڈ ٹی وی ہمارے پاس, ساری چیزیں سہولتیں گھر میں, وائی فائی ہمارے پاس, انٹرنیٹ کنیکشن ہمارے پاس, اسٹار کنیکشن ہمارے پاس. بچے کی ماں کو بٹھا کے پوچھ رہے ہیں اماں جان ذرا ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے سناؤ بیٹے آپ. نہیں ہمارے ابا نے سکھایا میرے کو. اب ماں کو خود سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا, ماں کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا, تو وہ ماں اپنے بچے کو کیا دین کی تعلیم سکھائے گی میرے بھائی؟ برباد ہو رہا ہے معاشرہ پورا. آپ سمجھ رہے ہیں کیا انجینئر بننے سے دنیا کامیاب ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہوتا تو آج امریکہ کامیاب رہتا تھا. اگر ایسا ہوتا کہ ڈاکٹرز بننے سے, سائنٹسٹ بننے سے دنیا کامیابی کی طرف جاتی تو آج انگلینڈ کامیابی کے دہنے پر کھڑا ہوتا تھا. خدا کی قسم دنیاوی تعلیم ضرورت کے تحت حاصل کرو, مگر علم کی تعلیم رضائے الہی اور رضائے نبی کے لیے حاصل کرو. یہ ضرورت کے تحت نہیں, یہ تو سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل
مسلم و مسلمت. حضور نے ارشاد فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، خدا کی قسم ویسے ہی اپنے آپ کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا اور اپنی اولاد کو حافظ قرآن یا عالم دین بنانا فرض ہے. فرض ہے میرے بھائی. ہم لوگ سمجھے ہی نہیں دین کی باتوں کو، اور ہم دین کے اتنی دور 3 طلاق کا مسئلہ چل رہا. کسی صاحب کو پکڑ کے پوچھے کیا ہے رے بھیا ٹرپل طلاق؟ بولے تو میں کبھی دیا نہیں، میرے کو معلوم نہیں. شریعت کے اتنے مسئلے سے واقف نہیں ہے صاحب، جبکہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر غیر مسلم عورت لڑ رہی ہے مسلمان کے حقوق کے لیے. ٹی ویوں کے اوپر اور جو ہے فیس بک پہ آپ دیکھتے ہیں ہندو عورتیں، ہندو لڑکیاں، ہندو لڑکے اس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں. یہ طلاق کیا چیز ہے، یہ ٹرپل طلاق کیا چیز ہے، یہ ایک وقت میں طلاق دینا کیا ہے، ایک وقت میں 3 مرتبہ طلاق بولو گے تو طلاق ہوگی نہیں ہوگی، مسلمانوں میں کیا کیا ڈیفرنسز ہے، امام حنفی کا کیا مسئلہ ہے، امام شافعی کا کیا مسئلہ ہے. خدا کی قسم اس مسئلے پر آج غیر مسلم گفتگو کر رہا ہے، کافر گفتگو کر رہا ہے، مگر یہ اتنے مسلمان بیٹھے ہیں. شرم کرے، کسی مسلمان کو بھی طلاق کا مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری شریعت میں طلاق ہے کیا چیز. کوئی اگر آپ کو پوچھ لے مسلمان سمجھ کر کہ بھئی آخر یہ نریندر مودی آپ لوگوں کے پیچھے کیوں پڑے بھائی، یہ 3 طلاق ہے کیا، آپ سوائے شرمسار ہونے کے دوسرا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے میرے بھائی. اتنا مسئلہ ہم کو نہیں معلوم ہے میرے بھائی. آج شریعت کی دھچیاں اڑ رہی ہے مگر مسلمان کو معلوم ہی نہیں انہیں کر رہا کیا، کس بات پہ گفتگو ہو رہی ہے کیا، یہ طلاق دیتے کون، کئی کو دیتے، کون دیتے، کب دیتے، کہاں سے دیتے، دینا جائز ہے ناجائز ہے، صورت کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، حکم قرآن کیا ہے، حکم حدیث کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم. صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جہالت دن بھر دن عام ہوتی چلی جا رہی ہے. جبکہ اے مسلمانوں، رسول کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، تاکہ میرا امتی علم کی طرف آئے، امتی کو علم کی طرف لانے کے لیے، عالم بنانے کے لیے، امتی کو حافظ قرآن بنانے کے لیے مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میری امت کے عالم سے ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، میری امت کے عالم سے ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، گویا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ارے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھ جانا، عالم کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 2 مہینے، کتنے؟ 2 مہینے بغیر کسی ریاکاری کے پوری دنیا سے چھپ چھپا کر، گوشہ نشی ہو کر، پوری دنیا سے قطع تعلق کر کے، پوری ریاکاری سے بچا ہوا بے ریا ہو کر 2 مہینے تک نفل پر نفل، 2 نماز 2 رکعت، 2 پر 2 رکعت، 2 رکعت پر 2 رکعت، نفل نماز پر نفل نماز پڑھتا رہا، تو بے ریا کی 2 مہینے کی نفل عبادت پر اس کو جو ثواب ملے گا اس سے بڑھ کر ثواب میری امت کی عالم کی صحبت میں لمحہ بھر بیٹھنے والے کو نصیب ہو جائے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، شان دکن، حضور شان دکن. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، مسائل کو سمجھو، دین کو سمجھو. خدا را آپ اگر اپنے آپ کو جہنم کے رستے پر لے جا چکے ہیں تو آپ کے لیے وقت ہے کہ توبہ کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اولیاء اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، آپ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. لیکن خدا کی قسم آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو دوزخ کے رستے پر چلائے،
کیونکہ یہ اولاد اللہ کی امانت ہے. ہمارے بزرگوں نے بیانوں میں کہا کہ اللہ تعالیٰ بروز محشر خطرے کا حساب لیں گا. نل اگر کھلا ہے آپ بند کرنا بھول گئے تو جو اضافی پانی چلا گیا، اضافہ زائد پانی جو بہ گیا، اس کا حساب دینا پڑے گا آپ کو. میں پوچھ رہا ہوں جب نل کے پانی سے 4 قطرے ایکسٹرا گر گئے تو آپ کو حساب اللہ لے گا، تو پھر گھر میں جو 4 بچے دیے اس کو آپ دنیا دار بنا دیے، اس کو آپ گناہ کے رستے پر چلا رہے ہیں، خطا کے رستے پر چلا رہے ہیں، اس کو آپ جو ہے نعوذ باللہ شیطانیت کے رستے پر چلا رہے ہیں. کیا اللہ اس کا حساب نہیں لے گا؟ تو پھر اب ذرا سوچو میرے بھائی، کیا آپ حساب دینے کو تیار ہیں؟ حدیث پاک ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز محشر بعض لوگوں کو ناک کے بل گھسیٹتے ہوئے ذلیل و خوار شرمسار کر کے لایا جائے گا. اور آقا انعامدار مدنی تاجدار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت حکم دے گا کہ فرشتوں اس شخص کو اسی حال میں دوزخ میں گھسیٹ کر پھینک دو. تو وہ شخص، رسول پاک علیہ السلام فرماتے وہ نوجوان اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا کہ اے اللہ مجھے کچھ مہلت دے، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت اس کو مہلت دے گا اور مولا اس سے پوچھے گا بتا کیا پوچھنا چاہتا ہے، کیا بات کرنا چاہتا ہے. کہا اے اللہ مجھے دوزخ میں کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ تو رب کی بارگاہ سے حکم ہوگا تو بے عمل تھا، تو دین سے دور تھا، تجھے دین کی تعلیم نصیب نہیں تھی، تو ان اخلاق نہیں جانتا تھا، تو قرآن سے واقف نہیں تھا، تو احادیث کو نہیں جانتا اور اس پر عمل نہیں کرتا تھا. تو کہا اے اللہ میرے مولا یہ ساری چیزیں مجھ کو سیکھنا تھا. تو کہا ہاں تجھے یہ ساری چیزیں سیکھنا تھا. بولے اے اللہ یہ مجھ پر فرض تھا یا مجھ کو سکھانا میرے باپ پر فرض تھا؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آتی ہے تیرے باپ پر فرض تھا. تو کہتے ہیں اللہ جب مجھے ڈال رہا ہے دوزخ میں، تیری رضا کے لیے جانے تیار ہوں، مگر گزارش ہے ساتھ میں میرے باپ کو بھی بھیج دے کیونکہ اس نے مجھے جہنمی بنا دیا ہے. بیٹے کی یہ بات سن کر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر باپ جنتی لوگوں میں شمار کیا جا چکا ہوگا تب بھی اس کو زمرے جنت سے نکال کر بیٹے کے ساتھ دوزخ میں بھیج دیا جائے گا. خود نماز پڑھنا، خود داڑیاں چھوڑنا، خود ٹوپیاں پہننا کمال کی بات نہیں ہے، اپنی اولاد کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانا کمال کی بات ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ پکا؟ کون کون نہیں جانا چاہتے؟ ہاتھ اٹھاؤ بس خالی. ہاں واہ سبحان اللہ، سب جانا چاہتے ہیں. تو کیا جنت کیا باڑی ہے گوگی شریف کی جا کے کپڑے اتار کے ڈبکی مارنے کے واسطے؟ کیا پھگٹ میں مل جائیں گی جنت؟ لوگ کروڑوں روپے لے کے بیٹھے تو بی جے پی کا ٹکٹ نہیں مل رہا اس کو، جنت میں جگہ ملتی. اور ہمارے بھی مقررہ کیا کرے، ٹھنڈے باتاں کرے، سنی جنتی مسلمانوں، سنی جنتی مسلمانوں. انہیں ٹھہر کے پیشاب کر کے سمجھ رہا اپن تو سنی ہے، جنت میں جاتے ہی سمجھ رہا انہیں. یہ بھامٹے باتاں ہیں سب، یہ حوالہ بنایا گیا سنیوں کو. سنیوں کے نفس کو پہلے گائے کا گوشت کھا کھا کے موٹا ہے بولے تو ان لوگوں تقریرہ کر کے اور موٹا کر کے چھوڑ دیے اس کو. بھیجا بھی موٹا ہوگا اب اس کا نفس کے ساتھ. جنت ایسی چیز نہیں ہے میرے بھائی جا کے باڑی میں کودے جیسا آپ کود جائیں گے. جنت اتنا پھگٹ میں ملنے والی نہیں ہے. اگر اتنا پھگٹ میں ملنے والی ہوتی تو چندہ حسینی جیسے اللہ والے پیدا نہیں ہوتے تھے. پوری زندگیاں دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھے میرے بھائی، صرف رضا الہی کے لیے. تو اب جنت ان کیا مقدر بن گئی، جنت آرزو کرنے لگی اے اللہ کسی کو دے یا نہ دے تیری مرضی، مگر چندہ حسینی تو مجھے چاہیے میرے مولا. جنت ان کی آرزویں کرنے لگی. میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آج اپنے ذہن سے یہ نکال دو، خبردار جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم جا کر اس کے اندر رہ جائیں گے. یہ جنت کسی جو ہے بادشاہ کے محل کا نام نہیں ہے، جنت کسی دادا کے بنا ہوئے مقبرے کا نام نہیں ہے. یہ جنت وہ ہے جہاں پر انبیاء اکرام رہنے والے ہیں. جنت وہ ہے جہاں صحابہ اکرام جیسی مقدس اور پاک ہستیاں ہوں گی. جنت وہ ہے جہاں پر غوث پاک ہوں گے، جہاں غریب نواز ہوں گے، جہاں بندہ نواز
گے جہاں سرکار چندہ حسینی ہوں گے. ایسے لوگوں کے بیچ میں جگہ ملنا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ کوئی دل لگی نہیں ہے, یہ کوئی ٹائم پاس کے بات نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے واسطے ذہنوں پہ سے یہ گندگی کو ہٹاؤ, یہ جو ذہنوں کو زنگ لگ گیا اس کو دھو. جنت اتنی آسانی سے ملنے والی چیز کا نام نہیں ہے, یہ کوئی بھامٹی جگہ نہیں ہے کہ تم آرزو کرو, دعا کرو, لائٹ لے لو, نکل جاؤ, گٹکے کھاؤ جنت مل جائیں گی, سگریٹاں پیو جنت مل جائے گی, جا کے جوا کھیلو جنت ملے گی, موبائلوں میں فیس بک میں اکاؤنٹ بنا کے بیٹھے رہو جنت مل جائے گی, واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتے رہو جنت مل جائے گی. بھامٹی تھنکنگ نکال دو. خدا را دہشت گرد کا لیبل ہمارے اوپر سوٹ ہو رہا ہے, ہم نے ایسی حرکتیں کی, چوری کا لیبل ہمارے اوپر سوٹ ہو رہا ہے, ہم نے ایسی حرکتیں کی, زانی شرابی کا لیبل ہمارے اوپر سوٹ ہو رہا ہے. استغفر اللہ. مسلمانوں سنبھالو اپنے آپ کو, آج سنبھلنے کا وقت ہے. آج مسلمانوں کو خانخواہوں کی طرف, مدرسوں کی طرف پلٹنے کا وقت ہے. آج مسلمانوں کو مسجدوں اور درگاہوں کی طرف پلٹنے کا وقت ہے. آج مسلمانوں کو اولیاء اللہ کی تعلیمات کی طرف رخ کرنے کا وقت ہے. آج مسلمانوں کو مدینے والے مصطفیٰ سے تعلق مضبوط جوڑنے کا وقت ہے. آج مسلمانوں کو وحدہ لا شریک کی ذات پر کامل یقین اور ایمان رکھنے کا وقت ہے. کامل یقین اور ایمان کی بات آئی تو ایک بات سناتا ہوں تاکہ یقین اور ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے. سناؤں دوستو, حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر روم کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا. اور روم پر کفار کا قبضہ تھا, غیروں کا قبضہ تھا, اور اس بادشاہ کے پاس 10 لاکھ کی فوج تھی. کتنے لاکھ کی؟ 10 لاکھ کی فوج تھی. ایمان بتا رہا ہوں, مسلمان کا ایمان کیا ہے, مسلمان کی یقین کیا ہے. تمہاری شان سمجھو مسلمانوں. 10 لاکھ کی فوج تھی بادشاہ روم کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار بنا کر صرف 60,000 فوجی دے کر بھیجے. کتنے؟ 60,000 فوجی, اور 60,000 میں تقریباً 55 سے 58,000 صحابہ تھے. وہ 2-4 ہزار تابعی تھے بس اس کے اندر. سرکار عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر جب یہ قافلہ چلا تو خالد بن ولید بھی اس کے اندر ہیں, حضرت ابو سفیان بھی اس کے اندر موجود ہے, بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضرت زبیر, حضرت طلحہ بھی اس فوج کے اندر ہیں. جب بالکل روم کے قریب پہنچے, ملک روم کے قریب پہنچے, تو یہ صحابہ اکرام تابعیوں نے ٹینٹ ڈال دیے, ڈال کر بیٹھ گئے. بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کہ جنگ کیسے کی جائے, تدبیر کیا ہو, حالات کیا ہو, سامنا کیسے کریں, وہ کیسے آئے گا, ہم کیسے جائیں گے, ان کی فوج کیسے آئے گی, ہم کیسے جائیں گے. مقابلہ کا گفتگو ہو رہی ہے, مشورہ ہو رہا ہے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل خاموشی اختیار کر لی, کوئی مشورہ آپ نہیں دے رہے ہیں. باقی کے دیگر صحابہ حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت ابو سفیان وغیرہ وغیرہ مشورے پر مشورہ دیتے چلے جا رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد ایک قاصد آیا, آ کر کہا, جن کو ادھر سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بھیجا تھا کہ وہاں سے کتنے لوگ ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ کتنی فوج بھیج رہا ہے. تو اس نے پہلے معلوم کر لیا تھا کہ مسلمان صرف 60,000 کی تعداد میں آئے ہیں, تو اس نے 60,000 فوج بھیجا لڑنے کے لیے. کتنے ہزار؟ 60,000 فوج آ رہی ہے روم کی صحابہ سے لڑنے کے لیے, اور جبکہ یہاں صحابہ کتنے ہیں؟ 60,000. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مشورے میں پوچھا کہ بھائی اب ان کے پاس سے 60,000 لوگ ہم سے مقابلہ کرنے آ رہے ہیں, ہم کتنے جائیں؟ تو حضرت ابو سفیان نے جواب دیا, کیونکہ اس وقت آپ کی رائے کو بہت ہی زیادہ مقدم رکھا جاتا تھا, آپ بہت ذہین تھے اور جنگجو تھے, بہت جنگیں کفار کی طرف سے بھی آپ لڑے, جب مسلمان ہوئے تو پھر مسلمانوں کی طرف سے بھی آپ نے بہت جنگیں لڑی.
تو آپ کا مشورہ تھا کہ ہم جو ہے ان 60,000 کا مقابلہ کرنے 30,000 کی فوج لے کر جائیں گے. کتنے ہزار کی؟ 30,000 کی, تاکہ ایک آدمی 2 کا مقابلہ کرے. ایک آدمی 2 کا مقابلہ کرے. بات سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن حضرت ابو عبیدہ نے ساروں سے مشورہ کیا. مشورہ کر کے جب ان کی نظر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہ پڑی, جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کی تلوار, جن کی جنگی ٹوپی میں ہمیشہ منہ مصطفیٰ رہتا تھا, وہ خالد بن ولید عاشق رسول پر جب نظر پڑی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پوچھا, اے خالد تم کچھ نہیں بولتے ہو, کیا بات ہے؟ تو بولے کہ میں اگر مشورہ دوں گا تو مجھے یقین ہے کہ آپ میرا مشورہ قبول نہیں کر سکتے. پریشان ہو گئے. بولے حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے, خالد تم ایک ذمہ دار سپاہی ہو, تم جنرل بنا کر لائے گئے ہو, ذمہ دار ہو, تمہارے تحت ایک فوج ہے, تم ایسی کیسی بات کر سکتے ہو کہ تمہارا مشورہ دیا اور ہم اس کے اوپر غور نہ کریں؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا, سنو, اگر میرا مشورہ آپ کی نظر میں کچھ اہمیت رکھتا ہے تو میرا مشورہ سنو. 60,000 کے لشکر کو مارنے کے لیے آپ مجھے صرف 30 آدمی دو, میں 60,000 کو مار کے آؤں گا. بولے صرف 30 آدمی بس. کتنے؟ صرف 30 آدمی چاہیے میرے کو, 30,000 نہیں, صرف 30 چاہیے. بولے اللہ اکبر. ایسا اچھلے صحابہ اکرام زمین سے, کیا بول رہے ہیں آپ, جنگ کرنے جانا ہے وہاں پہ؟ بولے مجھے صرف 30,000, 30 آدمی دیجئے, میں مار کے آتا ہوں. بولے پوروں کو. یہ تھی ایمانی حرارت مسلمان کی. انہیں اب نوکری کرو بولے تو مسلمان تک گئے تو انہیں نوکری دیتا کی نہیں دیتا کی, اپن ہے کی نہیں کی. دکان ڈال رہے بڑے بھائی, یہ لے 5 لاکھ روپے لے دکان ڈالے تو چلتی کی نہیں چلتی کی, گراہک آتا کی نہیں آتا کی, وہ کھول لے تو جو ہے نقصان ہو جاتا ہوں گا. یہ مومن ہے. یہ مومن کا ذہن اتنا چلر, اتنی تھرڈ کلاس مینٹالٹی. اور مسلمان کی, میں گیا تو میرے کو ان لوگوں قبول کرتے کی نہیں کی, میں انٹرویو دینے کے لائق ہوں کی نہیں کی, میرا نمبر آتا کی نہیں. تیرا نمبر مرے تک نہیں آتا. تیرا نمبر, تو مینٹلی تیار نہیں ہے, تو کہاں سے تو انٹرویو دیتا؟ تیرا ذہن ہی مردہ ہو گیا, تیرے اندر کا جو ضمیر مر گیا تیرا, تیرے اندر اتنی ہمت تک نہیں ہے. ہمت مردہ مدد خدا تو بھول چکا ہے. کہاں سے مدد آئیں گی جی مسلمان کے پاس؟ آٹو لے کے نکلا تو بھی شرط رکھتا, کہاں جانا ہے؟ وہاں نہیں, میں نہیں آتا, وہاں نہیں, میں نہیں آتا. ارے کم سے کم آٹو تو اچھا چلا رہے, اس میں بھی چلر بنا. پھر جو چلا رہا محنت کر کے, اس کو جا کے پوچھے, کیا رے بھائی آٹو چلا رہا ہو, کتنے کی گولی ڈالا, میٹر میں سیٹنگ, چوری کر کے کھائے تک سکون نہیں پڑ رہا. کہاں سے آئیں گا جی ایمان کا جذبہ؟ کہاں سے آئے گی جی مسلمان کے اندر حرارت؟ ارے ہمارے کو اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے میرے بھائی, غیروں پہ کیا بھروسہ کریں گے ہم؟ ہم کو اپنے آپ میں اتنا یقین نہیں ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. ہم کو خود نہیں معلوم ہے ہم کیا کر سکتے, ہم کو خود نہیں معلوم ہے. انگوٹا چھاپ بن کے پیدا ہوئے, انگوٹا چھاپ بن کے مر جا رہا مسلمان. نماز جنازہ پڑھاتے وقت میں کئی وقت سوچا ہے بات, انہیں پیدا ہوا کئی کو, انہیں جیا کئی کو, انہیں تب بڈھا ہوا کئی کو, انہیں مر گیا کئی کو, سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر دیکھے تو پوری زندگی کرائے کے گھر میں رہا, ایک ذاتی گھر تک نہیں بنا سکا مسلمان, ایک گاڑی تک نہیں خرید سکا مسلمان, اپنے بچی کی شادی نہیں کر سکا صحیح طریقے سے مسلمان. 22 سال کی عمر میں شادی کر رہا مسلمان, 22 سال کی عمر میں بھیک مانگ رہا, بھائی بچی کی شادی ہے 1 لاکھ قرضہ دو, بھائی بچی کی شادی ہے 50,000 قرضہ دو, بھائی بچی کی شادی ہے 10,000 قرضہ دو. اتنا چندی ہو گیا مسلمان. ارے جب تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو کیا پیدا ہوتے کی شادی ہوتی؟ 22 سال کے بعد شادی کر رہا تو پیدا ہوئے جب سے پیسے جمع کر کے نہیں رکھا. ہر مہینے کو اگر 5,000 بھی جمع کرتا تو کم سے کم 25 لاکھ روپے جمع ہو جاتے. نہیں, پروگرامنگ نہیں مسلمان کا, نہیں آپ ہو نا, کوئی پروگرامنگ نہیں میرے بھائی ہمارے پاس.
کوئی پروگرامنگ نہیں ہے مسلمان کے پاس. ایک آدھ ڈبہ کہیں تو بھی پھگٹ کی زمین پہ مل گیا تو ڈال دیا شٹر, وہ بھی 3 مہینے میں ایک مرتبہ کھولتے گی, پھر اس کو گراک ہونا اس کو. اچھا چلو اللہ تعالیٰ رحمان ہے جی, میرا مولا واقع قربان جاؤ جی اللہ کی رحمت پہ. 3 دن میں ایک مرتبہ دکان کھولا بھی تو اللہ گراک بھیج رہا, پھر بھی اس کے باوجود شرارت کی حد دیکھو مسلمان کی. اللہ رحم کھا کے گراک بھیجا. انہیں گراک آتے کی پہلا بولا 5 پوڑیاں لے کے آ رہے. کتنا جلال آتا ہوں گا اللہ کو, میں برکت دے رہا ہوں, میں رحمت بھیج رہا ہوں, اور انہیں گٹکے کھا رہا میرے دیے ہوئے مال سے. کتنا جلال آتا ہوں گا اللہ کو. جب اس کے جیب میں پیسے آئے, انہیں سینما تھیٹر کے ٹکٹاں منگاتا. جب اس کے جیب میں پیسے آئے, اللہ بھیجا گراک. اللہ رحمت بھیجا تاکہ بیوی کو اچھا کھانا کھلا, ماں باپ کا علاج کر, بچوں کو اچھا پڑھا. بیچارہ باپ بوڑھا ہو گیا, جگہ جگہ سے اس کو درد ہو رہا, گھٹنے درد, کونیا درد, کمر درد, لے جا اچھے ہاسپٹل میں علاج کرا. نہیں, پہلے میرے دوستوں کو بریانی ہونا, پہلے میرے انٹرنیٹ کا بیلنس ہونا, پہلے میرا ریچارج ہونا. کتنا جلال آتا ہوں گا اللہ کو جب اتنی گندی حرکت مسلمان کرتا. ارے وہ بھی تو مسلمان تھے جبکہ ان کا باپ کافر تھا, ان کی ماں کافرہ تھی. وہ صرف میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر کلمہ پڑے تھے. ان کی ایمان کی حرارت دیکھو. حضرت خالد بن ولید کہہ رہے مجھے صرف 30 آدمی دو, میں مار کے آؤں گا پوروں کو. بولے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کیا بات کر رہے ہو خالد. میں نے کہا اسی لیے میں نے مشورہ دینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھا تھا, کیونکہ آپ لوگ میرا مشورہ قبول نہیں کریں گے. ان کو یاد دلا. پھر حضرت ابو عبیدہ خاموش ہو گئے. خاموش ہو کر بولے حضرت ابو عبیدہ نے کہا خالد ہم تمہارا مشورہ قبول نہیں کر سکتے, تم کو ہماری بات سننی پڑے گی. بولیے کیا بات ہے. بولے کم سے کم 1000 آدمی کو لے جاؤ. 30,000 سے 1000 پہ آ گئے ان کی ایمانی حرارت کو دیکھ کے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے انہوں نے کہا نہیں خبردار, اگر یہ ہے تو 1000 کو آپ لے کے جا کے لڑ لو, میں نہیں آتا بولے میدان میں. پریشان ہو گئے. تو پھر حضرت ابو سفیان کیا کرے, مشورہ دیا. پھر بولے خالد کے بات پر ہمیں یقین ہے, بولے ان کو کم سے کم آپ جو ہے 60 آدمی دیجئے, یہ 60 آدمی لے کر جائیں گے. خالد تمہیں کم سے کم 60 آدمی تو لے جانا ہوگا. جب سارے لوگ بولے, سب بولے, تو حضرت خالد بن ولید بولے اب سب کی بات اتنا انکار کرنا اچھی بات نہیں ہے. 60 آدمی کو لے کے نکلے. صرف 60 آدمی کو 60,000 سے مقابلہ کرنے, صرف 60 صحابہ کو لے کے نکلے. لے کے نکل کے کیا کرے, جب نکل رہے تھے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آواز دی خالد آخر کس بلبوتے پہ تم اتنی بڑی بات کر رہے ہو کہ 60,000 کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے صرف 60 آدمی کو لے جا رہے ہو. تاریخ میں ایسا آج تک نہیں ہوا. تم یہ کس بلبوتے پہ بات کر رہے ہو. خدا کی قسم خالد بن ولید کے یہ الفاظ مسلمان کے گھر کی اوپر کی دہلیز پر سونے سے لکھا جانا چاہیے. خالد بن ولید نے کہا مجھے نہ میری تلوار پہ بھروسہ ہے نہ میری ذات پہ بھروسہ ہے. خالد بن ولید نے کہا ارے میں کس کے لیے لڑنے جا رہا ہوں, میں میرے مولا کے لیے جا رہا ہوں, میں میرے نبی کے لیے جا رہا ہوں. میں میدان میں جاؤں گا تو یہ 60 بھی تمہارے خاطر لے جا رہا ہوں. اگر میری بات پوچھو تو وہ 60,000 کو خالد اکیلا مار کے آئے گا. کہا آپ کی خاطر یہ 60 لے جا رہا ہوں. اگر آپ میرے ایمان کی بات پوچھو خدا کی قسم وہ 60,000 کو اکیلا مار کے آؤں گا. بولے حضرت خالد میں جا کے لڑ کے مر جاؤں گا نہیں بول رہے, مار کے آتا ہوں بول رہے, میں اکیلا مارتا ہوں بول رہے 60,000 کو. صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پوچھے خالد کس بنیاد پر یہ بات کر رہے ہو. کہا کہ جب میدان میں جا رہا ہوں تو اللہ رسول کے خاطر,
تو کیا میرا مولا میرے کو اکیلا چھوڑ دیں گا؟ اللہ اللہ اللہ. جب میں میدان میں کفار کے نرغے میں کود پڑوں گا تو کیا میرا اللہ مجھے تنہا چھوڑ دے گا؟ کیا میری مدد کو نہیں آئے گا؟ صحابہ خاموش ہو گئے. بولے اب جس کے پاس خدا اور اس کے رسول کی مدد ہے اسے 60 کی ضرورت ہے نہ 30 کی ضرورت ہے, اکیلا کافی ہے. بولے یہ ایمان ہے جی مسلمان کا, یہ شان ہے مسلمان کی. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, اب حضرت خالد بن ولید 60 کو لے کے نکلے, 60 فوجی کو صرف 60,000 سے مقابلہ کرنے. جب میدان میں پہنچے تو حضرت خالد بن ولید کیا کرے, 30 کو بٹھا دیے. اپنی بات پہ قائم ہے, دیکھو آپ مومن کی شان. 30 کو بٹھا دیے, بولے آپ بیٹھ جاؤ, بٹھا دیے. بٹھا کے کیا کرے, 30 کو لیے, آپ آ جاؤ آپ آ جاؤ آپ آ جاؤ آپ آ جاؤ آپ آ جاؤ. 30 کو بلا لیے. بلا تو جب 30 لوگوں کو جو بلا لیے ان لوگوں تو فخر کر رہے ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں, مگر جو 30 کو بٹھائے اب ان کی ایمانی حرارت دیکھو. اس میں سے 4-6 اٹھ کے آئے, حضرت خالد کی گردن پہ تلوار رکھ دیے, رکھ کے بولے وہ 30 ان کو کہیں کو چنے, اس میں ہم کو بھی چنو. بولے کیا ایمانی حرارت تھی میرے بھائی, کیا ایمان کا جذبہ تھا یہ. بولے آپ خالی ان کو کہیں کو چنے, بھائی وہ 30 میں سے ہم کو بھی لیو. بولے اللہ اکبر. تو اب ہوا کیا, خالد بن ولید بولے تم کچھ بھی بولو میں تو 30 ہی لے کے جاؤں گا, تم کو تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. تو بولے اب سنو, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت فورس ہوا, یہ 30 کہنے لگے ہم بھی چلیں گے. تو حضرت خالد بن ولید کے پاس ایک گھڑا تھا پانی کا, آپ نے زمین پہ سے پٹکا تو اس کے 60 ٹکڑے ہو گئے, 100 ٹکڑے ہو گئے گھڑے کے. اس کے ٹھکریاں چنے, سب کے نامہ لکھے, ایک ایک ٹھکری پہ لکھ کے قرآن اندازی کرے. بولے اب یہ 60 لوگوں کے نام لکھ دیا, جس کا نام اٹھیں گا پہلے وہ 30 چلیں گے. بولے قرآن اندازی کر رہے میرے بھائی, کائی کو عمرہ کو جانے, حج کو جانے, یہ قرآن اندازی ہو رہے جنگ کو جانے. میدان جنگ میں جان دینے کے واسطے قرآن اندازی ہو رہی میرے بھائی, یہ جان دینے کے واسطے. سوچو اب یہ ہے اسلام, یہ ہے مسلمان کی شان. جب 30 ٹھکریاں اٹھائے, جن 30 کے نام آئے ان کو لیے, لے کے اب سرکار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں نکل گئے. نکل کے لے جا کے بالکل نرغے میں ٹھہرا کر کے پروگرامنگ سیٹ کر رہے ہیں. اب دیکھو ان لوگ ادھر سے آ رہے, تم 5 ادھر سے جاؤ, تم 5 ادھر سے جاؤ, تم 3 ادھر سے جاؤ, تم 2 ادھر سے جاؤ, تم ادھر سے کرو, تم اس کو گھیرو, تم اس کو مارو, تم اس کے پیچھے جاؤ, تم اس کے پیچھے جاؤ. پروگرامنگ سیٹ ہو رہی میدان جنگ میں. صرف 30 کو لے کے 60,000. ان لوگ ہنس رہے ہیں, ارے نہیں کیا تو بھی ہوگا, ان لوگ 30 کو لے کے آئے نہیں. بول کے آپ یقین مانیے, اشراق کی نماز کے بعد یہ جنگ شروع ہوئی. ظہر کی نماز بھی ہو رہی ہے میدان جنگ میں, عصر کی نماز بھی ہو رہی ہے, مغرب کی نماز بھی ہو رہی. جب اندھیرا ہوا, پورا دن گزرا, اس کے بعد جو ہے حضرت خالد بن ولید کو عصر کی نماز سے قبل یہ پتا چلا کہ حضور ہماری طرف سے صرف 5 آدمی شہید ہوئے. کتنے؟ پورا دن بھر لڑتے لڑتے صرف 5 مسلمان شہید ہوئے, اور ہم نے الحمدللہ ان کے 15,000 لوگوں کو قتل کر ڈالا. کتنے؟ 15,000 لوگوں کو قتل کر ڈالا. سرکار امام برہان الدین ابن حلبی اس واقعے کو فتوح الشام میں مکمل تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں. پھر ہوا کیا؟ کہتے ہیں کہ سرکار ہم نے 15,000 کا قتل کر ڈالا, اور پھر ہم نے 10,000 کو قیدی بنا لیا. کتنے ہو گئے؟ 25. اب بچے کتنے؟ 35. اب حضرت خالد بن ولید کو عصر کی نماز سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ حضرت اب 35,000 میدان میں ہیں, 10,000 قیدی بنے بیٹھے ہیں, 15,000 لاشیں پڑے ہیں. تو خالد بن ولید نے کہا عصر تک ان کو سنبھالو, عصر کے بعد ان کا ججمنٹ کریں گے. عصر تک سنبھال رہے ہیں ان لوگوں کو, 25 مل کے, 5 شہید ہو گئے, 25 سنبھال رہے ہیں. عصر کی نماز ایک کے بعد ایک پڑھتے گئے. جیسے ہی عصر کی نماز ختم ہوئی, خالد بن ولید نے کہا اب کسی پر کوئی تلوار نہیں چلائے گا, اب خالی بھگاؤ. بولے ان کو واپس. اب 25 مل کے 35,000 کو بھگا رہے ہیں. پورے ادھر سے آئے, اور ان کا لڑنا دیکھ کر, ان کی بہادری دیکھ کر وہ اپنے گھوڑوں کو پلٹا کر اب بھاگنا شروع کرے. خالد نے حکم دیا
کوئی تلوار نہیں چلائے گا، خالی بھگاؤ۔ اب 35,000 بھاگ رہے تو پورا گرد و غبار سے پورا میدان بھر گیا۔ پھر اس کے بعد اتنا بھگائے کہ وہ 35,000 جا کے اپنے بقیہ 10 لاکھ کے قریب جو تھے ان سے مل گئے۔ خالد نے کہا واپس چلو، اب واپس آئے۔ یہ جو بھگائے نہیں، باقی کے 24 کو یہ تدبیر سمجھ میں نہیں، بھگائے گئی کو جب آ کے یہاں رکے تو یہ پوچھ رہے ہیں حضرت یہ نیا ہی کام کرے، آپ ان لوگ بھگا کے ان کے پاس چھوڑ کے یہ کہیں کو کرے؟ تو بولے یہ جو 35,000 اب ڈر کے بھاگے نا، جب جا کے انہیں رکیں گا تو اس کے جو فاختے اڑے ہوئے رہیں گے، اس کا اثر وہ 9.5 لاکھ پہ ہونے والا ہے۔ بولے اللہ اکبر۔ آدھے ڈنگا تو وہیں گرا دیا بولے ان لوگوں کے کہ 25 مل کے 35,000 کو بھگائے۔ پھر اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، آ کر جو ہے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر کے اللہ کے دربار میں عرض کیا، مولا میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے خالد کی لاج رکھ لی ہے۔ یہ مومن کی زندگی ہے میرے بھائی۔ مومن اس کا نام نہیں ہے بھامٹے باتاں، ہوٹل میں گیا 2 گھنٹے ایک چائے پی کے بیٹھ رہا، ہوٹل والا پریشان، کیا رہے تیرے واسطے کھول لے کے بیٹھے ہوا ہوں میں۔ مومن اس کا نام نہیں ہے، مومن اس کا نام نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک صاحب کو میں ملا، بولے مولانا بھائی آپ کب سے چلا رہے ہیں آٹو؟ بولے میں 35 سال سے چلا رہا ہوں۔ الحمدللہ۔ کب سے چلا رہا؟ میں بولا ماشاءاللہ، تو پھر ایسے 8-10 آٹو تو ہوں گے آپ کرے؟ نہیں یہ کرایہ کا ہے۔ بولے 35 سال میں ایک آٹو نہیں خرید سکا رہے تو؟ موزن صاحب سے ملا میں مسجد میں، السلام علیکم مولانا صاحب، ماشاءاللہ آپ اتنے زمانے سے خدمت کر رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، اللہ آپ کو واقع حدیث پاک ہے، رسول اللہ ارشاد فرمائے کہ جب کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو مسجد کے مؤذن کا چہرہ دیکھ لو، فرمائے مسجد کے خادم کا چہرہ دیکھ لو، فرمائے۔ موزن صاحب سے ملا، ماشاءاللہ موزن صاحب اللہ سلامت رکھے، کبھی بھی آئے تو آپ بالکل جو ہے حشاش بشاش فریش دکھتے آپ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ کب سے کر رہے ہیں آپ یہاں؟ الحمدللہ 40 سال ہو گئے مولانا صاحب، ایک مسجد میں رہتے، بہت ادب احترام سے، بڑے میاں بیچارے وائٹ داڑھی آ گئی بیچاروں، 40 سال سے جوانی نکل گئی پوری مسجد میں ان کی۔ کیا تنخواہ ہے مولانا صاحب آپ کی؟ الحمدللہ 4,500 دے رہے ہیں مولانا صاحب میرے، 4,500 تنخواہ جی ہمارے پاس موزن کی، 8,000 روپے امام کی تنخواہ میرے بھائی ہمارے پاس۔ اتنی گری ہوئی قوم ہے ہم، جس امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نیت کرتے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی اللہ تعالیٰ کے لیے، اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے اللہ کے لیے، وسیلہ امام بنا ہوا ہے مولا سے بندے کو ملانے کا، جو تمہارے اور تمہارے خدا کو ملانے والا امام ہے، تم اس کو 8,000 روپے تنخواہ دے رہے میرے بھائی۔ جبکہ ہمارے گھر کے سامنے آ کے جھاڑو مارنے والی عورت گورنمنٹ کی طرف سے جھاڑو مار کے گئی تو اس کو 18,000 روپے تنخواہ ہے میرے بھائی۔ ہمارا امام تو وہ جھاڑو مارنے والی سے بدتر ہو گیا۔ یہ ہماری قوم ہے، یہ ہمارے حالات ہے، ہماری نظروں کی یہ کیفیت ہے۔ ہم نے اتنی ناقدری کی ہے اپنے علماء کے ساتھ، اپنے ائمہ کے ساتھ۔ مگر یاد رکھو، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خدا کی قسم میں جو مشاہدہ کر رہا ہوں، آج کی اس زمین پر اگر جو سب سے زیادہ کامیاب اور سرفراز زندگی اگر کوئی گزار رہا ہے، خدا کی قسم وہ عالم دین اور حافظ قرآن گزار رہا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لو، کوئی حافظ قرآن آپ کو مفلسی کی حالت میں نہیں ملیں گا۔ یہاں اتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کی بات کر رہا ہوں، سیدوں کی نہیں، یہ تو کروڑ پتی ہیں، ان کو چھوڑ دو، تم علماء کی بات کر رہا ہوں۔ ایک عالم دین بھی آپ کو ایسا نہیں ملیں گا، پیدل نہیں ملیں گا آپ کو، سرفراز ہے انہیں۔ آپ پوچھیں گے مولانا ابھی آپ بولے تنخواہ کم ہے، پھر سرفراز کیسا ہے؟ تم 40,000 کما کے وہ سکون نہیں پا سکتے، عالم دین 8,000 کما کے جو سکون پا لیتا ہے، اس کے گھر پہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہے۔ ابھی آپ نے سنا قبرستان میں عالم جائے تو 40 دن تک عذاب نہیں آتا، تو پھر جو گھر میں خود عالم دین رہتا تو گھر کا عالم کیا ہوگا؟ میرے پیارے بھائیوں، بناؤ اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین بناؤ، اور کل سے اللہ کے واسطے کام کو جائیں گے، آپ جائیں گے، بے روزگار کوئی نہیں رہیں گا، اور بہترین کمائیں گے آپ، خوب کمانا، آپ کم سے کم مہینے کو 1 لاکھ روپے کمانا آپ۔
جتنے ہنسے نا میری نظر میں آپ برا مت مانی، وہ بے وقوف ہیں. آپ کی یہ شان ہے، آپ 10 لاکھ روپے کما سکتے ہیں آپ مہینے کو، اتنی صلاحیت آپ کے اندر ہے. آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، آپ ہولے پنے کے کام مت کریے. میں تو آپ کو خالی 10% بول رہا ہوں. 1 لاکھ کماؤ آپ کل ارادہ کر کے نکلو. نہیں کمائے آپ کوشش کر کے دیکھو. اگر آپ 1 لاکھ نہیں کمائے تو میری گردن پکڑ لینا. آپ کما سکتے، آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے، مگر آپ اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرنا چاہ رہے. آپ ہمارے پلمبر کے پاس جاب، پلمبر ہمارا کام کرتا، اس کو بابو کام ہے جی، اچھی بات ہے میں لے لیتا ہوں، ایڈوانس لے لیتا 5,000 روپے، 3 دن تک غائب ہو جاتا. پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد کام کو آیا تو 12 بجے کام کو آتا، 4 بجے کام پہ سے اتر جاتا. کہاں سے کمائیں گا آپ؟ جبکہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے. خالی ایک بلڈنگ کا کانٹریکٹ لیا تو 10 لاکھ روپے کا کانٹریکٹ ملتا اس کو. اتنی صلاحیت ہے اس کے اندر، مگر انہیں کام چور ہے. یہ کام چوری ختم کرو. میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، آپ 1 لاکھ روپے کما سکتے. آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے. چاہے آپ الیکٹریشن ہو، چاہے آپ پلمبر ہو، چاہے آپ کارپینٹر ہو، چاہے آپ ڈرائیور ہو، 1 لاکھ روپے آپ کما سکتے. آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے. اور خدا کی قسم میرے ہندوستان پر مجھے اتنا فخر ہے. آپ سعودی عرب گئے تو نہیں کما سکتے آپ 1 لاکھ روپے. آپ سعودی عرب گئے، دبئی گئے، قطر گئے، عمان گئے، آپ 1 لاکھ نہیں کما سکتے. مگر آپ ہندوستان میں ہے تو آپ 1 لاکھ کما سکتے. آپ یہ ہندوستان کی یہ نعمت ہے. ہندوستان کے اندر آپ یہاں 10 کام کر سکتے. آپ ایک صاحب کو سسرے کیا کرے 5 لاکھ روپے دیے جہیز میں. کتنے؟ زور سے بولو. پارٹنرشپ میں پٹھا کیا کرا معلوم ہے؟ زمین خریدا. دیکھو آپ مینٹالٹی کس کو بولتے. پارٹنرشپ میں زمین خریدا، زمین خرید کے 6 مہینے رکھ کے بیچا، 2 لاکھ روپے لگ کے آئے اس کو. اس کا حصہ اس کو مل گیا 1 لاکھ روپے. 5 کے 6 ہو گئے 6 مہینے میں. پھر اس کے بعد پھر وہ 6 لاکھ لگایا. ایسا کرتے 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 2 سال کے اندر سسرے کے 5 لاکھ روپے واپس دے دیا. بولے آپ کا بہت بہت شکریہ، رکھ لیجئے. بولا کرنے بیٹھو تو سب کچھ کر سکتے میرے بھائی. نہیں کرنے والے ایدی کنڈوں کے واسطے کچھ بھی نہیں ہے. کرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. میرا ایک مرید ہے، میں اس کو بولا میاں میرے کو BMW ہونا. بولا سبحان اللہ بولو جی. ہاں پہلا عالم ہوں گا جو BMW میں پھروں گا، پھر کے بتاؤں گا تمہاں کو. تم سمجھ رہے ہوں گے عالمہ نہیں پھر سکتا، میں پھر کے بتاؤں گا. مرسیڈیز میں پھر کے بتاؤں گا تمہاں کو. چپ بول رہا ہوں، ٹینشن نہ لو، مگر پھروں گا انشاءاللہ. ارے جب میرے نبی کا صدقہ میرے پاس ہے تو پھرنے میں کیا تعجب کی بات ہے جی. روزانہ پلینوں میں پھر رہے، نیچے BMW میں پھرے تو کیا ٹینشن کی بات ہے یارو. ٹینشن نہ لو تم. سنو میں اس کو بولا میاں BMW ہونا میرے کو. بولے تو بولے سرکار آ جاتی. بولے ہاں. اللہ بہت میرے سے زیادہ آگے دکھ رہا میرا مرید. بولا آواز تو کہاں سے لا کے دیتا سرکار؟ کیا بڑی بات ہے؟ بولے ہو کوئی بڑی بات ہے کیا ہو؟ بولا تیری ہمت کو میرا سلام. بولا میں یہ ہوتا جی مومن کی شان یہ ہے. میرے پیارے بھائی کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے جی. آج کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے. انہیں 25 منزلہ 50 منزلہ بلڈنگ بنا دیا. کیا انہیں ابا کے گھر سے لا کے بنایا؟ وہ خالی اس کی صلاحیت سے بنایا. اس کا اندر اس کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے. اس کو پارٹنر بناتا، وہ بینک سے لون لیتا، وہاں سے وہ لیتا، یہاں سے یہ لیتا. ہم لوگ ایسے پھنس گئے. ایسا کر سکتے ایسا ایسا ہو سکتا ایسا 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 ہے کیا؟ شنو تم یہی پھنس گئے. تم نکال دو اپنے مائنڈ سے مسلمانوں، تمہارے اندر صلاحیت ہے. میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم تم 1 لاکھ روپے کما سکتے. اب ایک صاحب شروع ہو جائیں گے کل سے مولانا میں بھی ایک چندے کی رسی چھاپ لیتا ہوں. یہ چلر کاما کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری صلاحیت تمہارے رب نے تمہارے اندر یہ رکھی ہے. تم اپنے آپ کو سمجھو مسلمانوں تم بہت قابل ہو. اگر تم میں سے اگر تم اجازت دو تم میں سے 100 آدمی کو اگر میں آج چن لوں تم میری حوالے ہو جاؤ، میں 3 سال کے اندر 100 میں سے 60 کو حافظ قرآن بنا کے بتا دیتا ہوں. چاہے تمہارے 2 بچے ہو گئیں گے 6 بچے ہو گئیں گے. میں اورنگ آباد میں ہمارے ایک دوست ہے مولانا محسن پاشا قادری کے دوست ہے اورنگ آباد میں.
3 बच्चे हो गए उनको, दाढ़ी के अंदर व्हाइट बाल आ गए। मदरसे को जाके अब फ्री बैठ रहे थे घर में। बेगम बोले क्या जी रोजाना खाली बैठते? उन्होंने बोले नहीं अब नहीं बैठता हूं खाली। बोले आज से कुरान पढ़ता हूं। बोले रटना शुरू करे, रटना शुरू करे, रटना शुरू करे। 2 साल के अंदर हाफिज कुरान बन गए भाई, 2 साल में हाफिज कुरान बन गए। अरे मेरे भाई, मोमिन करना चाहे तो कोई चीज खुदा की कसम ताज्जुब नहीं है, कोई चीज ताज्जुब नहीं है मोमिन के लिए, और कोई चीज वहीद नहीं है मोमिन के लिए। हर काम हो सकता है। तुम्हारे घर में हाफिज कुरान हो सकता है, बस शर्त एक है, हजरत आसिफ बाबा साहब, हजरत जुबैर बाबा साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चलो। बस तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे घर में एक नहीं 10 आलिम दीन हो सकते हैं। शर्त सिर्फ इतना है, आज जामिया जलालिया के मदरसे के इफ्तिताह में आए हो, कामिल यकीन और इरादा करके जाओ, कल मेरे बच्चे को लाके मैं यहां एडमिशन दिलाऊंगा। खुदा की कसम तुम्हारे पास भी हाफिज कुरान, आलिम दीन, तुम्हारे घर में 1 नहीं 2 नहीं, पूरे खानदान में 10 हाफिज, 10 आलिम बन सकते हैं। सिर्फ तुम अपनी अहमियत को समझो। बस तुम अपने आप को यह मत समझो मैं कहां हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। और याद रखो, जितने बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान में गुजरे हैं, वो कोई भी बड़ा आदमी नहीं है। उन्हें कोई बड़ा पढ़ा लिखा, उन्हें कोई पहाड़ा उठा के नहीं आया। उन्हें बिल्कुल जो है कमजोर अजमिश था, मगर इल्म की सलाहियत कम थी, दिमागी सलाहियत ज्यादा थी, तो वो गांधी जी बन गया। मालूम है आपको, गांधी जी पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर थे, मगर फाइट करने निकले तो अफ्रीकियों की पानी पिला दिए, अंग्रेजों को, फिरंगियों को पानी पिला दिए। फिरंगियां परेशान हो गए, मैं कपड़े पहन के इत्ते कामा नहीं कर रहा हूं, कपड़े उतार के इत्ते कामा कैसा कर रहे। हिंदुस्तान जैसे मुल्क को आजाद करवा दिए मेरे भाई, जबकि पढ़ाई के मामले में बहुत कम थे। रिलायंस मोबाइल यहां जितने बैठे, इतने से 90% लोगों का जियो का सिम है। फुगट का होना ना मां को, मेरे को मालूम है सब, पैसों के नहीं चलते, बंद हो जाते हमारे पास। हंसी मेरे को भी आ रही आज, क्योंकि मैं जियो नहीं रखता इसलिए हंस रहा हूं। आपको मालूम होना चाहिए, वीरू भाई अंबानी कोई इंजीनियर नहीं था जिसने रिलायंस निकाला। कोई इंजीनियर नहीं था जी, उन्हें कोई साइंटिस्ट नहीं था। वो मेरे प्यारे भाई, वो एक इंसान, गरीब इंसान, फुटपाथ पे सोने वाला आदमी था वो, मगर सिर्फ अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करा, सिर्फ सलाहियत का इस्तेमाल करा, तो आज वजीर आजम को उठ बोले तो उठता, बैठ बोले तो बैठता, निकाल बोले चले आता, खलास। ये मुकाम दे दिया अल्लाह उसको आज, सिर्फ सलाहियत। आप अपने आप को नाकारा, कमजोर, निकम्मा मत समझो अल्लाह के वास्ते। खुदा की कसम, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कहूं, यहां पर गोगी का एमएलए भी बैठे हुआ है, यहां कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर बैठे हुआ है, यहां पर ये इलाके का एमपी बैठा हुआ है, बशर्ते कि उन्हें अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करे बस। और हर बड़े आदमी को बड़ा बनने के लिए चोरी करना, डाका डालना, गंदगी करना, बुराई करना कोई जरूरी। तुम में कोई प्रोफेसर भी हो सकता है, तुम में कोई आलिम दीन, कोई मुफ्ती, कोई अल्लामा, कोई हजरत क़िबला, कोई कुछ हो सकता है। हमारे सरकार इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह मदीने पाक चले गए। कौन थे इमाम अनवारुल्लाह फारूकी? किसी बादशाह के बेटे का नाम था? इमाम अनवारुल्लाह फारूकी किसी शहंशाह या सल्तनत के मालिक का नाम था? नहीं, इमाम अनवारुल्लाह फारूकी एक गरीब घर के, एक महाराष्ट्र के खंडार के रहने वाले एक छोटी सी फैमिली के एक बच्चे का नाम था। और वो बच्चा अपने माँ बाप के पास इल्म हासिल करके, अपने दादा, अपने असातिज़ा से इल्म हासिल करके, अपने वालिद से इल्म हासिल करके, वो बच्चा अपने आका की बारगाह में चले गया था। बोले मेरे को क्या ताल्लुक है हिंदुस्तान से, मैं क्या कर सकता हूँ, बस मैं, मेरा आका, बस मेरे नबी के दरबार में रह जाऊंगा। मगर आमिना के लाल ने कहा, अनवारुल्लाह, तुम तन्हा जिंदगी गुजारने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम्हें तो शमे रोशन करना है, तुम्हें तो चराग रोशन करना है। बोले सरकार, मैं, अनवारुल्लाह ये काम करेगा? बोले अनवारुल्लाह ये काम तुम ही से होगा। अरे खुदा की कसम, आमिना के लाल ने ऐसी नजर करम की,
حکم فرمایا کہ انوار اللہ ہند کی طرف جاؤ. جب آپ تشریف لائے تو خدا کی قسم بادشاہوں کے استاذ بن گئے, شہنشاہوں کے سردار بن گئے, استاذ السلاطین ہو گئے, اور ایک ایسا جامعہ, ایسا باغ لگایا کہ جہاں سے اب تک ہزاروں لاکھوں شمع رسالت کے پروانے بادئ توحید کے مت والے نکلنے والے ہو گئے. ہزاروں لاکھوں علماء, ہزاروں لاکھوں حفاظ اس جامعہ سے فارغ التحصیل ہو کر پوری دنیا کے اندر امن, سکون, شانتی, سلامتی, محبت سے پوری دنیا کے اندر پیغام محبت پھیلا رہے, سوائے میرے. میں ایک ہی جو ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہوا ہوں. میرے کو دیکھ کے لوگ پوچھتے تم نظامیہ کیا ہے یارو؟ بولا الحمدللہ. ارے کوئی بھی ایسا نہیں بولتے, تم ایسا کیوں بولتے تم؟ بولا تم لوگ اعتراض کرے نہ رہے بھائی, نظامیہ والے نہیں بولتے نہیں بولتے نہیں بولتے, نظامیہ والے سب کو لے کے چلتے سب کو لے کے چلتے. تو بولا میں پوروں کا جواب بن کے پیدا ہوا ہوں. آج کے بعد کوئی نہیں بولیں گا نظامیہ والے نہیں بولتے. میرے کو دیکھ لے, میں اکیلا اتنا بولا, پورے بولے تو واٹ لگ جاتی پوری. میں پوروں کا جواب بن کے پیدا ہوا, ہر مسئلے کا حل بن کے پیدا ہوا. میں نظامیہ کے اوپر جتنے انگلیاں اٹھے وہ پورے انگلیوں کو بند کرنے کے واسطے پیدا ہوا. فیضان شیخ الاسلام, فیضان شیخ الاسلام, عطائے شیخ الاسلام, عطائے شیخ الاسلام. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ, اور اللہ بھی ایسا کام لے رہا, جتنے لوگ نظامیہ کے خلاف بولے میرے کو اتوں کے بیچ میں بٹھایا اللہ. مجبور ہے پٹھے بولے مولانا نقشبندی صاحب کو بلا رہے حیدرآباد سے. بولا پٹھے کل تک تم آ کے یہاں اپنا باجا بجا کے گئے, بولے اب تو صرف نظامیہ کا ہی باجا بجیں گا. بولے اب خالی سبحان اللہ. تم لوگ یہاں نہ کو دیکھو, میں دوسرے طرف کے باتیں بول رہا ہوں, کیونکہ اب یہ اشارے ذرا ویڈیو صاحب میں ذرا حساب سے کرنا پڑتا. وہاں پہنچ گئی تو وہ الگ مصیبت. بولے ہاں ہمارے والے ایسا بولے, آپ لو پھر نہیں بلائیں گا, وہ الگ ٹینشن. پیارے بزرگ اور دوستو, مسائل کو سمجھو, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ. کون تھے بانی جامعہ؟ ایک غریب گھر کا بچہ, مگر ایک غریب گھر کا بچہ الحمدللہ آج 150 سال سے پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا ہوا ہے, شمع ہدایت بنا ہوا ہے, روشن چراغ بنا ہوا ہے, دلوں کا زنگ صاف کر رہا ہے. ارے ایسے ویسے آئے چلے گئے, مگر میرے انوار کا باغیچہ آج بھی خوشبو مہکا رہا ہے, آج بھی پھلا پھولا نظر آ رہا ہے, آج بھی سر سبز و شاداب نظر آ رہا ہے, آج بھی اس کی چودیواری سے مدینے والے مصطفیٰ کی خوشبو مہک رہی ہے. آج بھی اس جامعہ کا ایک شیخ انتقال کر جاتا ہے, بڑے بڑے شہنشاہوں کے جنازے میں لوگ اتنے نہیں آتے ہیں, میرے انوار کے خادم کی جنازے میں جتنے لوگ آتے ہیں. ہم نے دیکھا شہنشاہ ہو کر بھی اتنی مقبولیت نہیں پا سکا, بادشاہ ہو کر بھی وہ مقام نہیں پا سکا. باغ انوار کی خدمت کر کے علامہ خواجہ شریف نے جو مقام پایا ہے, باغ انوار کی خدمت کر کے سر. اور ذرا زور سے بولے, اپنے بچوں کو اس لائق بنائیں گے آپ انشاءاللہ, بنائیں گے. آج بدل لو میرے بھائی, آج تمہارا رخ چندہ حسینی کی طرف ہے. اس ولی اللہ کو گواہ بنا کر آج اپنے ضمیر کو ٹٹول کر خدا کی قسم یہ عہد کے ساتھ مجلس سے اٹھو کہ تم اپنی اولاد کو اس لائق تو کم سے کم بناؤ گے. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب حافظ قرآن قبرستان میں قدم رکھتا ہے تو حافظ قرآن کے قدم رکھتے ہی قبرستان کے سارے عذابی مردوں پہ سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. صرف اس کے دادا پہ نانا پہ سے نہیں, گوگی شریف کے کسی قبرستان میں وہ قدم رکھ دے تو سارے قبرستان کے عذابی مردوں پر سے اللہ حافظ قرآن کی آمد کی برکت سے عذاب اٹھا لیتا ہے. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام, جب تک حافظ قرآن قبرستان میں کھڑا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کا عذاب پلٹ کر نہیں آتا, اس وقت تک اللہ کا عذاب پلٹ کر نہیں آتا. پھر آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حافظ قرآن نکلا عذاب لوٹ آتا ہے.
آگے فرماتے ہیں کہ سنو کہ جب کوئی عالم دین قبرستان میں قدم رکھ دے، عالم دین کے قدم رکھتے ہی قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا. اور اب عالم دین وہاں حافظ قرآن نکل گیا تو عذاب واپس آ گیا. یا عالم دین فاتحہ پڑھا، زیارت کرا، پھول ڈالا، جو جو دعائیں کرنا تھا کرا، کر کے عالم دین قبرستان سے نکل گیا، عذاب لوٹ کر نہیں آ رہا ہے. ایک دن ہو گیا عذاب لوٹ کر نہیں آیا، 2 دن ہو گئے عذاب لوٹ کر نہیں آ رہا ہے، 4 دن ہو گئے عالم دین کے آ کے جا کر 4 دن ہو گئے مگر عذاب واپس نہیں آ رہا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخر کب تک نہیں آتا؟ تو حضور نے فرمایا صحابیوں حافظ قرآن قدم رکھ دے تو اس کے قدم کی یہ برکت ہے 40 دن تک اللہ قبرستان پہ سے عذاب اٹھا لیتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، فیضان جلالیہ، فیضان جلالیہ. اللہ اللہ، اس شان کی والی اولاد اللہ نے ہمارے گھروں میں بھیجی اور ہم اولاد کو لے کے جا کے کیا کیا کر رہے ہیں میرے بھائی. کہاں ہم اور ایک جنا لے کے جا کے 7 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں بچے کو ڈال دیا کہاں اسکوٹر میکینک. ایک آدمی لے کے جا کے اپنے بچے کو ڈال دیا 12 سال کی عمر میں کہاں پہ ہوٹل میں ٹیبل پوچھنے کے واسطے. برباد کر رہے ہیں میرے بھائی ہم اپنی اولاد کی زندگی. ارے آپ اپنے آپ کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے میرے بھائی، ہم تو اپنی اولاد کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. استغفر اللہ، اپنے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور بعض لوگ فخر محسوس کر رہے ہیں میرے بچے کو میں انگلش اسکول میں پڑھا رہا ہوں. میں ایک دن پکڑ کے پوچھا کتنے مہینے کی فیس باقی ہے، ایمانداری سے بول. ڈالنے کو انگلش اسکول میں ڈال دیے، وہاں جا کے اگر محاسبہ کرے تو 6 مہینے تک فیس بن رہا ہی نہیں. مسلمان چھوڑ دیا. اب وہاں پہ بھی اسکول میں کیا کرتے اللہ نکال کے بازو ٹھہرا کر دیتے، ٹھہرو تم. پورے اسکول کے بچے جاتے آتے اس کو دیکھ رہے عبداللہ یہاں کہیں کو ٹھہرا، ہمارے ابا فیس نہیں بنے نا. کیا کر رہے ابا؟ اسٹار کنیکشن کے پیسے بن رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ابا؟ وائی فائی کے پیسے بن رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ابا؟ موبائل کے انٹرنیٹ کے پیسے بن رہے ہیں. مگر اولاد کی تعلیم کے لیے پیسے بننے کی ابا کو توفیق نہیں ہے. بچے باہر کھڑے ہوئے ہیں. اتنا حقیر سمجھ لیے میرے بھائی ہم تعلیم کو، نعوذ باللہ. ہمارے پاس تعلیم کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے مسلمان کے پاس. آج مسلمان کو میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم کسی کی ماں نے نہیں جنا کہ مسلمان کو ذلیل و رسوا کر دے. نہ کسی حکومت میں اتنا دم ہے، نہ کسی بادشاہ میں اتنی قوت ہے کہ مسلمان کو ذلیل کرے. مسلمان صرف اپنے غلط فیصلوں، اپنے غلط ڈیسیشن، اپنے غلط کردار، اپنے غلط رویے کی وجہ سے مسلمان خود ذلیل ہو رہا ہے. مسلمان گلی گلی میں رسوا ہو رہا ہے صرف اپنے غلط ڈیسیشن کی وجہ سے، اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، میں دیکھتا ہوں بعض مقامات اب جو شاپنگ مالز ہے جہاں پر جو ہے بڑے بڑے جو ٹریڈ سنٹرز بن رہے ہیں، آپ وہاں پر آپ دیکھیں جو سیلز مین ہوتے ہیں وہ بھی انگلش میں بات کرتے ہیں. اگرچہ کہ وہ انٹر ہی پڑھے ہوئے لوگ ہوں گے لیکن وہ انگلش میں بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور وہ روزانہ کرتے 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 اتنے پرفیکٹ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے انجینئروں سے لائٹ لے کے بات کر لیتا ہو. مگر اب انہیں کیا کرتا معلوم صاحب؟ اس کا نام کیا؟ بھوپتی، ملیش، رمیش، راجو، روی. جیسے ہی انہیں اب مسلمان کو دیکھتا انہیں لینگویج چینج کر دیتا. مسلمان دکھتے کی لینگویج چینج کرتا انہیں. جی سر بولیے آپ کو کیا ہونا. قسم سے کہہ رہا ہوں زمین نکل جاتی ہے پیر کے نیچے سے. آج مسلمان اس لائق تک نہیں رہا کہ ایک مسلمان کو کوئی قابل سمجھے. میں اس کو پلٹ کے پوچھا تو ابھی جب سے سب سے انگلش میں بات کر رہا تھا اس سے ایسی بات کیوں کر رہا تو صاحب وہ مسلمان ہے نا، لوگوں کو نہیں آتی انگلش بیچاروں کو بول رہا. اتنا شرمسار ہو رہا ہے مسلمان، اتنا رسوا ہو رہا ہے مسلمان، پھر بھی مسلمان کو ہوش نہیں آ رہا ہے. میرے بھائی خدا کی قسم ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ مسلمان کے ہاتھ میں ہے. آپ ایسا مت سمجھو کہ دنیا ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، ہما کو مارا جا رہا، ہما کو توڑا جا رہا. کون مارے جی تمہا کو؟ اور 5 سال نہیں میں کہہ رہا ہوں اور 50 سال بھی نریندر مودی اگر اس حکومت کرے خدا کی قسم مسلمان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا.
نہیں لگا سکتا میرے بھائی، کیونکہ مسلمان کسی حکومت کے حصے پہ نہیں پل رہا ہے، مسلمان خدا کی قسم غریب نواز کی نگاہ کرم سے پل رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز۔ مسلمان اولیاء اللہ کے صدقے میں پل رہا ہے، مسلمان کو بچانے والے، مسلمان کو سنبھالنے والے، کوئی بجٹ سینکشن کرنے والے مسلمان کو نہیں سنبھال رہے ہیں۔ یہ تو 14% ریزرویشن نہیں دے رہے، یہ کیا خاک ہم کو سنبھالیں گے؟ ہمیں تو خدا کی قسم چندہ حسینی کی نگاہ کرم نے سنبھالے رکھا ہے، ہمیں بندہ نواز کے فیض و کرم نے سنبھالے رکھا ہے، ہمیں سرکار بابا شرف الدین سرکار مجدد الف ثانی کے فیض و کرم نے ہمیں سنبھالے رکھا ہے، ہمیں مخدوم ماہیمی، ہمیں حاجی علی بابا، ہمیں جو ہے اللہ والوں کی نگاہ کرم نے سنبھالے رکھا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، آپ ایسا مت سمجھو کہ مسلمان گیا گزر گیا، خدا کی قسم اور مضبوط ہوا ہے مسلمان، کچھ نہیں ہوا مسلمان کے پاس، بس اب ضرورت ہے تو مسلمان کو ضرورت ہے اپنی عزتوں کو سنبھال لے، اپنے آپ کو سنبھالے، اتنے قابل تو اپنے بچوں کو بناؤ کہ لوگوں کی صف میں کھڑا ہو گیا تو لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ مسلمان کمزور ہوتا ہے، بتا دو کہ مسلمان ہر میدان میں سب سے آگے رہتا ہے، مسلمان کمزور نہیں ہے میرے بھائی، خدا کی قسم یہ جو چار مینار دنیا کو جس نے دیا، خدا کی قسم یہ مسلمان کا کارنامہ ہے، یہ قطب مینار جس نے ہندوستان کو دیا، یہ مسلمان کا کارنامہ ہے، یہ تاج محل جیسا 8واں عجوبہ دنیا کو دیا، خدا کی قسم یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کا کارنامہ ہے، جس لال قلعے پر کھڑے ہو کر آج ہندوستان اپنا جھنڈا لہراتا ہے، وہ لال قلعہ ہمیں ہندوستان کو کسی کے باپ نے نہیں دیا، ہندوستان کو وہ لال قلعہ ہمارے پرکھوں نے، مسلمانوں نے عطا فرمایا ہے، مسلمانوں نے دیا ہے میرے بھائی۔ گلبرگہ میں جو عادل شاہی مسجد ہے، یہ کارنامہ، ساری دنیا کے انجینئر ایک طرف، مسلمان بادشاہ کا دماغ ایک طرف۔ ارے تم اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو مسلمانوں، تم صرف دینی معاملے میں چندہ حسینی بندہ نواز جیسی ذات نہیں رکھتے ہو، تم دنیاوی حالات میں بھی بڑے بڑے سلطان اور بادشاہ اپنے پاس رکھتے ہو، قیامت تک جن کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ صرف آپ کی عقل کو ٹھکانے لانے کے لیے ایک بات عنوان سے ہٹ کے کر رہا ہوں، سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے وصیت فرمائی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا 40 سال سے جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اور 40 سال سے جس نے کبھی تہجد نہ چھوڑا ہو، اور وہ ہمیشہ باوضو رہتا ہو، وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ لا کے رکھ دیا گیا، کروڑوں لوگ جنازے میں شریک ہوئے، کروڑوں، دلی بھر گیا، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کے نماز جنازہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کی پڑھا دے۔ ایک شخص چہرے پر نقاب ڈال کر زارو قطار روتا 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 آیا، اپنے لباس چینج کر لیا، اپنا انداز چینج کر لیا، اپنے آپ کو ایک برقع پوش بنا کے آیا، کمبل میں ڈھانپ کے آیا، چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا، کئی دیر گزرنے کے بعد جب وہ شخص نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑا، لوگ تعجب سے دیکھنے لگے آخر یہ ہے کون، یہ ہے کون جس کی 40 سال سے نماز قضا نہیں ہوئی، جو 40 سال سے تہجد نہیں چھوڑا، جو ہمیشہ باوضو رہتا، یہ پاک باز پاک دامن، یہ محبوب خدا، یہ کون ہے؟ تو وہ شخص سرکار قطب الدین بختیار کاکی کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، سرکار جاتے جاتے آپ نے میرا راز کیوں فاش کر دیا؟ جاتے جاتے آپ نے میرا راز کیوں فاش کر دیا؟ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب اس نے نقاب اٹھایا تو دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں، دلی کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ ہمارے پاس بادشاہ بھی اتنے پاک دامن تھے میرے بھائی،
ہم ایسے لوگوں کے پاس رہنے والے لوگ ہیں میرے بھائی, ہم لوگ کھڑے ہو کے موتنے والی قوم نہیں ہے. ہم لوگ گٹکے و کھانے والی گندی قوم نہیں ہے. سینما تھیٹروں میں عیاشی کرنے والی قوم کا نام مسلمان نہیں ہے. ہوش سنبھالو مسلمانوں. بیویوں کو مارنے والے, سسرال سے لڑنے والے, جیلوں میں بیٹھنے والے, یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے. اپنی اولاد کو جو ہے آوارہ بنانے والے, اپنی اولاد کو جو ہے نعوذ باللہ دوزخی جہنمی ڈاکو چور بنانے والے, یہ مسلمان ماں باپ نہیں ہے. اپنے مقام کو سمجھو ہے مسلمانوں, تم کیا ہو؟ ارے تمہاری یہ شان ہے مسلمانوں. تم نماز پڑھ کے جب باہر نکلتے تھے تو غیر اپنے بچوں کو لے کر مسجدوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تاکہ نمازی پھونک دے تو غیروں کے بچوں کو صحت یاب ہو جاتے تھے. یہ تمہاری اور ہماری شان تھی مسلمانوں. ہم نے اپنی شان گنوا دیا. آج ہم نے ایسی حرکتیں کی